السلام علیکم فرینڈس ہم عشق یارم کا نیکسٹ پارٹ سٹارٹ کرتے ہیں۔ ریام 2.5 مہینے کا ہو چکا تھا۔ اس کی شرارتیں بڑھنے لگی تھی۔ اس کی سب سے فیورٹ جگہ تھی روح کی گود، اور اگر کھڑی ہو تو اس کے کندھے پر لٹکنا اس کا فیورٹ کام تھا، اور یارم کو اس کی یہی چیز پسند نہیں تھی۔ ہاں، لیکن روح کو تو اس کی کوئی بھی چیز ناپسند نہیں تھی کہ اس کا ہر انداز ہی روح کی جان تھا۔ جب وہ یارم کے ساتھ پیار کرتا تھا تب بالکل اسے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا، لیکن جب وہ روح سے پیار کرتا تھا، اس کے ساتھ کھیلتا تھا، اسے چپکتا تھا، اسے تنگ کرتا تھا، اب اسے یہ چپکو بالکل اچھا نہیں لگتا تھا۔ وہ روح کو پیار کرتے ہوئے بار بار یارم کی جانب دیکھتا تھا۔ یارم کو یقین تھا کہ یہ جان بوجھ کر اسے جلاتے ہوئے یہ کام کرتا ہے، لیکن روح کے لیے اس کا بچہ بہت معصوم تھا، ناسمجھ سا۔ لیکن یارم نے اسے سمجھانا چاہا تھا کہ وہ اتنا بھی ناسمجھ نہیں ہے جتنا تم سمجھتی ہو، لیکن اب تو روح کو ایک ڈائلاگ مل گیا تھا: آپ جلتے ہیں میرے بچے سے، اس لیے ایسی باتیں کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد میں حیران ہو کر اگر یارم پوچھ لیتا کہ وہ بھلا کس چیز سے جچے گا، تو روح کے پاس جواب تھا: اس کا ڈمپل۔ آپ میرے بچے کے ڈمپل سے جلتے ہیں۔ یارم تو اس کی باتوں پر عش کرتا اٹھا، لیکن بعد میں جہاں اسے ریام اکیلے مل جاتا وہ اپنے خوب بدلے پورے کرتا تھا۔ جیسے کہ اس وقت یارم کمرے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ ریام بیڈ پر الٹا لیٹا ہوا سر اٹھائے شونو کو گھور رہا تھا، جبکہ شونو اس کے سامنے پتہ نہیں کون سے کرتب پیش کر رہا تھا۔ اس نے ایک نظر روح کی جانب دیکھا جو کچن میں بہت مصروف لگ رہی تھی، اور پھر اس نے شونو کو اشارہ کیا۔ اس کا اشارہ سمجھ کر شونو کمرے سے باہر نکل گیا تھا، جبکہ یارم نے آہستہ سے دروازہ بند کیا اور اپنے قدم بیڈ کی جانب بڑھا دیے۔ میرا پیارا بچہ، بابا مسڈ یو۔ میرے شہزادے آہستہ آہستہ اس کی طرف قدم اٹھاتا ایک ہی ہاتھ سے تھام کر دبوچ چکا تھا۔ وہ معصوم سی جان میری پوری طرح اس میں قید ہو کر رہ گئی، اور یارم بہت آرام سے اس کے گال پر اپنی داڑھی مونچھ چبوتے ہوئے خود اپنی جارحانہ محبت کا اظہار کر رہا تھا۔ یارم کا دل تو چاہتا تھا کہ اسے کھا ہی جائے، لیکن افسوس کہ وہ کوئی چاکلیٹ یا بریانی کی پلیٹ نہیں تھا۔ لیکن یارم کی نیت اس پر خراب رہتی۔ جب تک وہ اپنے اوپر ہونے والے اس ظلم کو سمجھ کر رونا شروع کرتا، یارم اپنا کام کر چکا تھا۔ جب تک ریام نے چیختا چلانا شروع کیا، یارم رستہ صاف دیکھ کر کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ اس کے چلانے پر روح بھاگتے ہوئے کچن سے کمرے کی طرف آئی جہاں وہ بیڈ پر الٹا لیٹا روئے جا رہا تھا۔ روح فوراً اس کے پاس آئی اور آہستہ سے اٹھا کر اپنی باہوں میں بھرے اپنے سینے سے لگایا۔ بس میرا بچہ، کیا ہو گیا؟ اتنا رو کیوں رہے ہو میری جان؟ اور یہ چہرہ کیوں اتنا سرخ ہو گیا؟ وہ اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے پریشانی سے بولی۔ یارم کے ساتھ شونو بھی کمرے میں داخل ہوا۔ کیا ہوا؟ روح کیوں رو رہا ہے میرا شہزادہ؟ یارم اس کے پیچھے پریشانی سے بولا۔ ارے یارم، اب آپ آ گئے، پتہ نہیں شاید اکیلے کمرے میں ڈر گیا۔ شونو تو اس کے پاس ہی تھا، شاید شونو سوسو کتنے باہر گیا ہوگا۔ وہ ریام کو اپنے سینے سے لگاتی شونو کو دیکھ کر بولی۔ ریام آہستہ آہستہ روح سے یارم کی خوب ساری شکایت کر رہا تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ روح ابھی اس کی شکایتوں کو سمجھ نہیں سکتی تھی، ورنہ یارم کی شامت ضرور آتی۔ جبکہ یارم اس وقت بالکل معصوم بنا اس کے ساتھ بیٹھا پریشانی سے ریام کی پیٹھ سے ہلا رہا تھا۔ کوئی بات نہیں میرا شہزادہ، اس میں رونے والی کون سی بات ہے؟ وہ بالکل نارمل انداز میں اسے بہلا رہا تھا۔ یارم، میں آپ کے لیے بریانی بنا رہی ہوں، چولہے سے بس اتارنا باقی ہے، دم دے آئی ہوں میں۔ آپ ریام کو یہ دودھ پلا دیجیے۔ وہ دودھ کی بوتل اس کے ہاتھ میں پکڑاتی واپس باہر کی طرف جانے لگی، جبکہ اس کی بات سن کر یارم نے بیڈ کی جانب دیکھا اور پھر یارم کے ڈمپلز روشن ہوئے۔ روح بیچاری اپنے معصوم بچے کو شیر کی کھچار میں چھوڑ کر جا چکی تھی، لیکن پھر اس سے پنگا لینے سے پہلے اسے کھلانا پلانا بہتر سمجھا۔ اب اس کا ننھا سا دشمن سے مقابلہ کرنے سے پہلے کچھ کھا پی لے بہتر تھا۔ میرا شہزادہ دودھ پیے گا؟ وہ مسکراتے ہوئے بیبی کی جانب آیا جب شونو اچانک راستے میں آ گیا۔ ابھی 2 دن پہلے ہی تو یارم نے اس کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا تھا، جس میں شونو بھی اس کے ساتھ دیا۔ وہ اس بچے پر اس طرح کا ظلم مزید ہوتا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ شونو یار، کیا ہو گیا ہے تجھے؟ تو بیکار میں پریشان ہو رہا ہے؟ میں تو ریام سے 2-4 باتیں کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ ارے یار، وعدہ کرتا ہوں اس کے ساتھ کچھ گڑبڑ نہیں ہوگی، بس باتیں کروں گا اور گال کو چھوؤں گا بھی نہیں میں، اسے سمجھاتے ہوئے بولا۔ شونو پر وہ زیادہ بھروسہ نہیں کر سکتا تھا۔ روح کا یہ چمچہ کب اس کی ساری باتیں روح کے کانوں میں ڈال دے اسے کچھ پتہ نہیں تھا، اور یہ تو روح کو اپنی باتیں سمجھا بھی سکتا تھا۔ اس کے باتوں پر یقین کر کے شونو اس کے قریب سے ہٹ گیا اور یارم بنا کسی شرارت کے ریام کے پاس آ بیٹھا۔ میرا شہزادہ بیٹا نرمی سے اس کے گال چھونے لگا۔ شونو نے بھونک کر اسے احساس دلایا کہ وہ بھی یہیں ہے۔
ارے کچھ نہیں کر رہا میں، اب کیا اپنے بیٹے کو پیار بھی نہ کروں؟ وہ اسے گھرتے ہوئے دودھ کی بوتل کا ڈھکن اتار کر اس کے منہ میں رکھ چکا تھا، جبکہ نظریں بار بار کبھی اس کے گال کو تو کبھی ننھے ننھے ہاتھ پاؤں پر جا رہی تھی۔ ریان یار تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور قسم سے تجھے بہت سارا پیار کرنے کا دل کرتا ہے، لیکن میرا پیار تیری ماں نہیں سہ سکتی تو کیسے سہے گا؟ اور میری روح کے اتنے پاس مت جایا کر، وہ کیا ہے نا، جب تو روح کے پاس جاتا ہے اسے بہت پیار کرتا ہے، اسے پیار لیتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ تم میرے مقابلے پر اتر آیا ہے، اور پھر تیری صحت دیکھ کر تجھ سے مقابلہ کرنے پر بھی دل گھبرانے لگتا ہے۔ اب تو ہی بتا میں کیا کروں؟ اپنی صحت کا تھوڑا خیال رکھا کر، اب تو یارم کاظمی کے مقابلے پر اترا ہے، تجھے ہر وقت تیار رہنا ہوگا مقابلے کے لیے، وہ کہتے ہوئے ایک بار پھر سے اس کے گال کی طرف جھکنے لگا۔ بھائی شانو کی آواز ایک بار پھر سے آئی۔ ہاں پتہ ہے تو یہی ہے، اس کا باڈی گارڈ بندہ اپنے ہی بچے کو پیار نہیں کر سکتا، وہ اسے گھورتے ہوئے بولا، جبکہ شاید اسے یہ سمجھانا چاہتا تھا اسے پیار کرنے اور ظلم کرنے میں فرق ہوتا ہے۔ جیسے جیسے ریان بڑا ہو رہا تھا، یارم کا گھر سے نکلنے کا دل بھی نہیں کرتا تھا، ہر وقت اس کے ساتھ شرارتیں مستیاں کرنے اسے پسند تھا۔ اب تو روح نے بھی اسے اس پر ظلم کرتے ہوئے پکڑ لیا تھا، وہ بھی رنگے ہاتھ، اب وہ بھی اسے یارم کے ساتھ اکیلا بالکل چھوڑ کر نہیں جاتی تھی۔ اگر یارم کو اسے پیار کرنا تھا تو اسے سب کے سامنے کرنا ہوگا، یہ روح کا فیصلہ تھا۔ اب اسے یارم پر بالکل بھروسہ نہیں تھا، وہ اس کے معصوم بچے کو اپنے پیار کا وہ ذائقہ چکھا چکا تھا کہ روح کو اپنے بچے پر ترس آنے لگا تھا۔ یارم ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی وہ آفس سے واپس آیا تھا، اس وقت وہ نہا رہا تھا، روح بیڈ پر اسے دودھ پلاتے ہوئے اس سے باتیں کرتے اس کا ننھا سا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ ویسے یارم کی بھی کوئی غلطی نہیں تھی، وہ اس کے ٹماٹر جیسے گال دیکھ کر بے بس ہو جاتا تھا، اور پھر اپنے انداز میں جب ریان کو پیار کرتا تو ریان بیٹھ کر رونے لگ جاتا، جبکہ روح کو تو بعد میں اپنے بیٹے کے گال سلا سلا کر لال سے سفید کرنے پڑتے تھے، اور اس دوران ریان یارم کی وہ شکایتیں لگاتا جسے نہ سمجھتے ہوئے بھی روح اسے دلاسے دیتی تھی کہ اب بابا ریان کے ساتھ ایسا نہیں کریں گے۔ وہ نہا کر باہر نکلا۔ روح یہ دیکھو شرٹ کا بٹن ٹوٹا ہوا ہے، شرٹ بیڈ پر پھینکتے ہوئے اسے دکھا رہا تھا۔ یارم یہ شرٹ تو میں اس بار لائی تھی، اس کا بٹن کیسے ٹوٹ گیا؟ وہ ریان کو بیڈ پر رکھتے ہوئے اس کی شرٹ دیکھنے لگی۔ یہ تو پرسوں ہی وہ لے کر آئی تھی، یہ تو یارم نے ایک بار بھی نہیں پہنی تھی۔ اچھا اب ٹوٹ گیا تو ٹوٹ گیا، اتنے اچھے سے نہیں انہوں نے لگائے ہوئے، چلو جلدی سے اس کا بٹن لگا دو۔ یارم لمبی بحث میں پڑے بغیر شیشے کے سامنے کھڑا اپنے بال سنوار رہا تھا۔ آپ کوئی اور پہن لینا، میں صبح اس کے سارے بٹن پکے کر دوں گی۔ روح نے شرٹ چینج کرنے کو کہا۔ نہیں ابھی کرو، ابھی مطلب ابھی کہ ابھی مجھے یہی پہننی ہے، وہ ضد کرنے لگا۔ اچھا بابا ٹھیک ہے، میں ابھی کر دیتی ہوں۔ روح اس کی بات مانتے ہوئے الماری کی جانب آئی جب پیچھے سے اچانک ریان کی زوردار چیخ کے ساتھ رونے کی آواز سنائی دی۔ وہ یارم کے قبضے میں بری طرح سے مچل رہا تھا، جبکہ یارم اس کے گال پر اپنے داڑھی اور مونچھ سے اچھا خاصا ظلم کرتا اسے اپنے جرحانہ پیار کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ روح بھاگتی ہوئی بیڈ پہ آئی، لیکن اس سے پہلے کہ یارم وہاں سے اٹھ کر باہر کی جانب بھاگ چکا تھا۔ یا اللہ یارم آپ کب سدھریں گے؟ ہائے میرا معصوم بچہ! روح فوراً اسے اپنے سینے سے لگا دی اس کی شکایت سننے لگی، جبکہ اب مزے سے وہ باہر جا رہا تھا۔ میرے معصوم بچے مجھے معاف کر دینا، داڑھی مونچھ کے بغیر میں تیری ماں کو اچھا نہیں لگتا، داڑھی مونچھ کے ساتھ تجھے نہیں، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، تجھے ساری زندگی اپنے باپ کا پیار یوں ہی سہنا ہوگا، وہ اونچی آواز میں روح کو سناتے ہوئے بول رہا تھا۔ اب آپ ہاتھ لگا کر دکھائیں میرے بچے کو، پھر دیکھنا میں کیا حال کرتی ہوں۔ روح اسے اپنے ساتھ لگائے بہلا رہی تھی، جبکہ یارم کی باتیں اسے مزید تپا رہی تھی۔ بیٹا پلیز دودھ پی لو، میں وعدہ کرتی ہوں اب سے بابا آپ کے پاس بھی نہیں آئیں گے، اور نہ ہی ان کا جرحانہ پیار سہنا پڑے گا میرے بچے کو۔ یا اللہ ذرا رحم نہیں آتا اس شخص کو میرے معصوم بچے پر، ہر کسی کو اپنی طرح سٹون مین بنا سمجھا ہوا ہے، کیا حالت کر دی میرے معصوم شہزادے کی۔ وہ اس کے گال سہلاتے ہوئے اسے سمجھا رہی تھی، جو اب تک سو کر رہا تھا۔ روح کو اس کی حالت پر بہت ترس آ رہا تھا، لیکن وہ اپنے معصوم سے بچے کو اپنے ظالم اور جابر شوہر سے بچا نہیں سکتی تھی۔ ریان ذرا سا بہتر ہوا تو وہ اسے بیڈ پہ رکھتی فریش ہونے چلی گئی۔ یارم نے کمرے میں قدم رکھا تو ریان کو بیڈ پر اکیلے کھیلتا ہوا پایا، اس کی آنکھیں ایک بار پھر سے روشن دیے کی طرح چمک اٹھی تھی۔ لپک کر اس کے قریب بیڈ پر آیا۔ ریان کی کشش تھی جو اسے اپنی طرف کھینچتی تھی، اسے دیکھ کر یارم خود پر صبر ہی نہیں کر پاتا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ پھر سے جھک کر اس پر کسی قسم کا کوئی تشدد کرتا، اس کے سرخ گال دیکھ کر اس پر ترس آ گیا۔ میرا بچہ، یہ کس نے کیا میرے بچے کے ساتھ؟ ایسے کون پیار کرتا ہے؟ بابا کو بالکل پیار کرنا نہیں آتا، لیکن کوئی بات نہیں ہے بابا آہستہ آہستہ پیار کرنا سیکھ جائیں گے، یا پھر میرے شہزادے کو اپنے بابا کا پیار سہنے کی عادت پڑ جائے گی۔ یارم بے حد نرمی سے اس کا گال چوم کر پیچھے ہٹا۔ یارم نہ کرے پلیز، وہ اتنی مشکل سے چپ ہوا ہے، آپ کو بس چلے تو اس کو کھا ہی جائیں، بلکہ آج تو آپ نے کوئی کسر بھی نہیں چھوڑی تھی۔ روح یارم کو منع کرتی تقریباً بھاگتی ہوئی بیڈ پر آئی تھی۔ دیکھو بیگم ایک بات کان کھول کر سن لو، یہ میرا بھی بچہ اور اسے میں بھی پیار کرنے کا پورا حق رکھتا ہوں، اب مجھے نہیں
نہیں آتا تمہارے جیسا پیار تو میں کیا کروں؟ میرے پیار کرنے کا ایک الگ طریقہ ہے، الگ انداز ہے جو ابھی ریام کو سمجھ نہیں آتا، اس لیے وہ رونے لگتا ہے۔ تمہیں مجھے موقع دینا چاہیے اور ریام کو وقت دینا چاہیے تاکہ اسے سمجھ میں آئے کہ یہ اس کے باپ کے پیار کرنے کا انداز ہے۔ یارم سخت لہجے میں اسے سمجھا رہا تھا، جبکہ نظروں سے شرارت صاف جھلک رہی تھی۔ آپ کے پیار کرنے کا طریقہ اتنا جارحانہ ہے کہ میرا بچہ برداشت نہیں کر سکتا۔ ہاں بالکل، اسے اپنی طرح نازک بنا دو۔ آج کو اسے کپڑے بھی لڑکیوں کے پہنا دیے۔ یہ لڑکا ہے رو، کم از کم اس کے کپڑے تو بلو کلر کے ہونے چاہیے۔ حد ہے یارم، کسی چیز کی حد ہوتی ہے۔ آپ کو دو ہی کلر زندگی میں پسند، ایک نیلا اور دوسرا سرخ۔ سرخ مجھے پہنا کر سرخ کر دیا ہے اور اب نیلا اسے پہنا کر نیلا کر دیں گے۔ رو اس کی بات سن کر جلدی سے بولی۔ یارم نے تو اس پر اچھی خاصی پابندی لگائی ہوئی تھی۔ وہ زیادہ تر ریڈ کلر کے کپڑے پہنتی تھی کیونکہ یارم اس کے لیے اپنی پسند کے کپڑے لاتا تھا اور تقریباً سارے ریڈ کلر کے تھے۔ لیکن ریام کے معاملے میں وہ بالکل کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے لیے وہ ہر رنگ کی چیزیں لاتی، کھلونے، کپڑے، یہاں تک کہ اس کے دودھ کی بوتل بھی ہر کلر میں تھی۔ ریام پر یارم کی کم ہی چلتی تھی اور یارم کو اس بات پر زیادہ اعتراض بھی نہیں تھا۔ ریام کو رنگوں کو جینے کی پوری آزادی تھی، لیکن روح اسے سرخ میں ہی اچھی لگتی تھی۔ ایک تو سرخ کلر اس کی نظروں کو ٹھنڈک دیتا تھا اور دوسرا روح پر یہ کھلتا بھی بہت تھا۔ اچھا ٹھیک ہے بابا، جو مرضی پہناؤ، میں کہاں روک رہا ہوں، فوراً مان گیا۔ ہاں تو میں کون سا آپ کی بات مانوں گی؟ روح بھی اس کے پاس بیٹھے ہوئے نخرے دکھاتے بولی۔ ریام میری جان، دودھ پی لو نا بیٹا۔ یارم میں کب سے دودھ پلانے کی کوشش کر رہی ہوں، لیکن پہلے کتنی ہی دیر ہوتا رہا اور اب یہ دودھ نہیں پی رہا، پریشانی سے اس نے کہا۔ تو یارم جو آرام سے بیڈ پہ لیٹا تھا اٹھ کر بیٹھ گیا اور روح کی گود سے ریام کو لے کر اپنی گود میں رکھا۔ وہ اس کے لیے کیونکہ آج ریام نے اپنے بابا سے بات ہی نہیں کی، کیونکہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا یارم، آپ اس کے ساتھ لاڈ بعد میں کر لیجیے گا، پہلے اسے دودھ پلائیں نا۔ اسے دودھ پیے ہوئے 4 گھنٹے سے زیادہ وقت ہو چکا ہے، اب تو اسے بھوک لگی ہونی چاہیے، بہت تنگ کرنے لگا ہے مجھے، روح منہ بناتے ہوئے بولی۔ اور یارم ہاں میں سر ہلا دو، اس کا ننھا سا چہرہ دیکھنے لگا جس کا سارا دھیان اسی کی جانب تھا۔ شاید وہ بھی محسوس کر چکا تھا کہ وہ اس وقت اپنے دشمن کی باہوں میں ہے، اسی لیے اس کا منہ پھر سے بن گیا۔ وہ رونے کی مکمل تیاری کر چکا تھا، اس کا ننھا سا نچلا ہونٹ اوپر ہونٹ کو چبھا کر باہر آ چکا تھا۔ ریام کے ہاتھ میں اب تک روح کا دوپٹہ پھنسا ہوا تھا، اس نے بہت زور سے اس کے دوپٹے کو پکڑا ہوا تھا۔ روح دودھ کی بوتل یارم کے حوالے کر چکی تھی، جبکہ یارم اب مصروف ہو چکا تھا۔ تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے لڑکے؟ کیوں میری بیوی کو اتنا تنگ کرتے ہو؟ اس کے پاس آتی تمہارے ڈرامے شروع ہو جاتے ہیں۔ مجھے میری بیوی کے ساتھ چپکنے والے لوگ بالکل پسند نہیں ہیں، آئندہ اس کے پاس آتے ہی تم نے یہ رونا شروع کیا نا تو مجھ سے برا اور کوئی نہیں ہوگا۔ تم جانتے نہیں ہو مجھے، دبئی کا ڈون ہوں میں، لوگ مجھے ڈول کے نام سے جانتے ہیں۔ وہ ریام پر جھکاؤ سے اپنی پاور دکھانے کی کوشش کر رہا تھا، شاید وہ اس وقت یہ بھول چکا تھا کہ جسے وہ ڈرا رہا ہے کوئی عام انسان نہیں بلکہ سید ریام کاظمی ہے۔ یارم کے اس طرح سے ڈرانے پر وہ کھلکھلا کر ہنسنے لگا۔ اس کھلکھلاہٹ پر اس نے روح کو دیکھا تھا جو خود بھی ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر ہنسنے لگی۔ کتنی بد اخلاق اولاد ہے، بابا بات کر رہے ہیں اور یہ جناب ہنس رہے ہیں۔ یارم چاہ کر بھی اپنی ہنسی کو چھپا نہ پایا۔ اسے نرمی سے پیار کرتے ہوئے یارم نے دودھ کی بوتل اس کے لبوں سے لگائی تو وہ خاموشی سے شریف بچے کی طرح دودھ پینے لگا۔ یارم آپ میرے بچوں کو اس طرح سے کیوں ڈانٹ رہے ہیں؟ اسے دودھ پیتے دیکھ کر روح کو بھی دنیا جہان کا کچھ ہوش آیا تو تھوڑی دیر پہلے یارم کے ڈرانے پر اس کا دھیان گیا۔ میں نے کب ڈانٹا روح؟ وہ تو میں اسے سمجھا رہا تھا کہ تمہیں تنگ نہ کیا کرے اور تم سے زیادہ نہ چپکا کرے، کیونکہ اس کام کے لیے اس کا باپ ہے۔ ریام کو غنودگی میں جاتے دیکھ کر یارم نے نرمی سے اسے کاٹ میں لٹایا اور ظلمآئی انداز میں کہتا رہ روح کے پاس آیا، ایک ہی جھٹکے میں اسے کھینچ کر بیڈ پر گرایا۔ احساس ہے مجھے تمہارا، سارا دن اس کے لیے بھاگتے بھاگتے تھک جاتی اور رات کو میں تھکا دیتا ہوں، اس لیے سوچا کہ کیوں نہ اپنی اولاد کو تھوڑا سا سبق سکھاؤں، اسے بتاؤں کہ ماں کو تھوڑا آرام بھی کرنے دینا چاہیے، آخر اولاد کے اندر تھوڑا سا احساس بھی ہونا چاہیے۔ وہ اس کی گردن پر لب رکھتے ہوئے شرارتی انداز میں بولا، یہ احساس شور صاحب کے اندر بھی تو جاگ سکتا ہے، وہ تھوڑا احساس کر لیں اور رات کو آرام کرنے دیں۔ روح نے ساری بات اس پر ڈالتے ہوئے اس کی گردن میں اپنی باہیں ڈالی۔ نہیں یار، تمہارا شوہر بہت بے رحم اور ظالم استفاق انسان ہے، وہ تم پر تو بالکل ترس نہیں کھا سکتا اور اس معاملے میں تو بالکل بھی نہیں۔ جتنا پیار تم سارا دن ریام کو دیتی اتنا پیار تمہیں ساری رات مجھے بھی دینا ہوگا، اور اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو اس گھر میں جنگ ہوگی میری اور تمہارے بیٹے کی۔ اگر تم پر اس کا حق ہے تو میرا بھی ہے، اور میرا حق زیادہ ہے کیونکہ میں پہلے تمہاری زندگی میں آیا ہوں، بلکہ اسے تو لایا بھی میں ہوں۔ نو، تمہارے حق میں بہتر یہ ہے کہ تم اپنی ہر رات کا حسین وقت میرے نام کر دو، صرف میرے نام، تمہارا سارا دن تمہارا بیٹا اور رات میری، میں جیسے چاہوں اپنا پیار وصول کروں، تمہیں مزاحمت یا اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں، تمہیں بس مجھے محسوس کرنا ہے۔
اپنی آتی جاتی سانسوں کو میرے نام کرنا ہے۔ وہ اس کی گردن کو چومتے ہوئے اس کے تھوڑے پر اپنے لب رکھ چکا تھا اور اب وہ اپنے انداز میں اس طرح اپنا پیار اپنا حق جتاتا رہا تھا، جبکہ روح بنا کسی مزاحمت کے اس کی گردن باہوں کا حصار کھینچتی اس کے لبوں کا لمس اپنے لبوں پر محسوس کر رہی تھی۔ ریحام خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہا تھا، جبکہ روح پل پل یارم کی باہوں میں پگھلتی اپنے آپ پھولوں سے بھی زیادہ نازک محسوس کر رہی تھی۔ وہ پل پل شکر ادا کرتی تھی اپنے رب کا جس نے اسے اتنی حسین زندگی دی تھی۔ اس کا ایک ایک پل کسی حسین خواب جیسا تھا جس خواب سے وہ کبھی بھی جاگنا نہیں چاہتی تھی۔ ریحام 6 ماہ کا ہوا تو رمضان شروع ہو گیا۔ یہ رمضان بھی ان کی زندگی کا بے حد اہم رمضان تھا، کیونکہ ریحام کی پہلی عید آ رہی تھی جس کو وہ دونوں ہی یادگار بنانا چاہتے تھے، لیکن یارم کا کام بھی بڑھ چکا تھا۔ جتنی حسین اس کی دنیا ہو چکی تھی، شاید اتنی ہی بدترین دوسری دنیا بھی تھی۔ آئے دن جوان لڑکیوں کے ریپ، ان کو غلط کاموں پر لگانا اور پھر جو ان لڑکوں کا نشہ میں دھت ہو کر ان نشے کو دنیا میں پھیلانا، اپنے ہی وطن کے ساتھ غداری کرنا، اپنے ہی لوگوں کو دھوکہ دینا ہر شخص چہرے رکھتا تھا۔ سارا دن ایسے ہی لوگوں کے ساتھ گزار کر جب وہ شام اپنے گھر جاتا تو اسے سکون ملتا۔ روح کے بغیر تو وہ اپنی زندگی کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، لیکن ریحام نے اس کی زندگی میں آ کر اس کی زندگی کو بے حد سکون بخشا۔ رات کو اپنا سارا کام ختم کر کے وہ کافی دیر سے گھر واپس آیا تھا۔ اس کے بعد کمرے میں آیا تو ریحام روح کے ساتھ بڑے مزے سے گہری نیند سو رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں سحری کا وقت شروع ہو جانا تھا، اس لیے سونے کا مقصد ہی نہ تھا۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر اسٹڈی میں آ گیا اور تقریباً پونے گھنٹے کے بعد روح کو جگانے آیا تھا۔ ان چند سالوں میں اس کی زندگی کتنی حسین ہو گئی تھی۔ دن رات گناہوں کی دنیا میں رہتے ہوئے وہ جب اپنی پرسکون فیملی کو دیکھتا تھا، اسے اپنی ساری تھکاوٹ ختم ہوتی محسوس ہوتی۔ ریحام کی ننھی ننھی شرارتوں نے ان کے گھر کو جنت بنا دیا تھا۔ ریحام کے پاس ایک ہی عادت سے یارم چڑھتا تھا اور وہ یہ تھی کہ وہ اپنے ہوتے ہوئے روح کا دھیان کبھی یارم کی طرف نہ جانے دیتا۔ وہ 6 ماہ کا بچہ ضرورت سے زیادہ ہوشیار تھا۔ اب تو روح بھی کہنے لگی تھی، یارم آپ کے ڈمپل سے زیادہ میرے بیٹے کے ڈمپل ہیں۔ پھر کیا تھی، جلن کی انتہا ہو گئی۔ یارم میں جو ایک کوالٹی روح کو نظر آتی تھی وہ بھی اب اس کے بیٹے میں تھی۔ وہ خاموشی سے اسے اس کی سائڈ آیا اور اسے جگانے لگا۔ تو روح سحری کا وقت ہو چکا ہے، اس نے محبت سے جگایا، لیکن روح کو جگانے سے پہلے نہ جانے کیسے اس کا باڈی گارڈ جاگ گیا۔ یارم کا ہاتھ اپنے ماں کے کندھے پر دیکھتے ہی اس کا الارم بجنے لگا۔ ریحام، یار میں کچھ نہیں کر رہا ہوں، تیری ماں کے ساتھ صرف سحری کے لیے جگا رہا ہوں۔ اسے گلا پھاڑ کے روتا دیکھ کر وہ روح سے اس سے الگ ہوا۔ یار کیا ہو گیا تجھے؟ صرف تیری ماں نہیں ہے، میری بیوی بھی ہے، قسم سے میری بات پر یقین کر لے، یارم نے دہائی دیتے ہوئے کہا، جبکہ ریحام گلے پھاڑے رونے میں مصروف تھا۔ ریحام کو روتے ہوئے سن کر روح کی آنکھ کھل چکی تھی۔ یارم میرا بیبی کیوں رو رہا ہے؟ وہ ریحام کو اپنے سینے سے لگائے اسے چپ کرانے کی کوشش کرنے لگی۔ میں نے کچھ نہیں کیا روح، تمہارا یہ چوکیدار مجھے تمہارے قریب محسوس کرتے ہی جاگ گیا اور پھر رونے لگا۔ یارم نے فوراً اپنی صفائی پیش کی تھی۔ یہ شاید دنیا کا واحد بچہ تھا جو اپنے باپ کو اپنی ماں کے قریب نہیں آنے دیتا تھا، اور یارم کا واحد دشمن ہے جو اسے روح سے دور رکھتا تھا اور جس کا یارم کچھ نہیں اکھاڑ سکتا تھا۔ وہ خود بھی اسے بہت محبت کرتا تھا۔ آپ نے ضرور ڈانٹا ہوگا یا گھور کے دیکھا ہوگا اسے، آپ کو پتہ ہے نا آپ کے اس طرح سے دیکھنے سے وہ روتا ہے۔ روح اسے چپ کراتے ہوئے بیڈ سے اٹھی۔ یار میں نے کچھ نہیں کیا، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ یہ اپنے آپ رونے لگا۔ اچھا تو اب آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میرا بچہ روتا ہے، ہر وقت روتا ہے؟ اسے گھورتے ہوئے وہ بولی۔ نہیں روح، میرا یہ مطلب نہیں ہے، میں بس یہی کہہ رہا ہوں کہ میں نے کچھ نہیں کیا، یہ خود رو رہا ہے۔ ہاں بالکل، آپ تو کچھ کرتے ہی نہیں ہیں، جو کچھ کہتا ہے میرا بچہ ہی معصوم کرتا ہے۔ روح یہ باقی معصوم بچوں کی طرح معصوم نہیں ہے، یہ بہت تیز ہے۔ یارم نے اپنی صفائی پیش کی۔ واہ واہ، آپ کو میرا 6 ماہ کا معصوم بچہ تیز لگتا ہے اور خود 35 سال کی ہو گئی ہیں، اپنی حرکتوں پر کبھی غور نہیں کیا؟ آپ نے خبردار جو آپ نے میرے معصوم بچے کو یہ نگاہوں سے دیکھا۔ روح نے اس کی آنکھوں کی طرف اشارہ کیا۔ کون سی نگاہوں سے روح؟ ان نگاہوں سے جن سے آپ میرے معصوم بچے کو دیکھ رہے ہیں۔ ریحام ڈر جاتا ہے۔ یارم بیبی تمہارا بیٹا ڈرتا نہیں، تمہارا بیٹا ڈراتا ہے۔ یارم نے بے بسی سے اسے سمجھانا چاہا، وہ بنا کسی غلطی کے گنہگار ٹھہرایا گیا۔ یارم میں اس وقت لڑ نہیں سکتی، وقت کم ہے، مجھے سحری بنانی ہے۔ وہ فریش ہو کر کچن کی طرف چل دی۔ میز کے ساتھ رکھی چھوٹی کرسی پر ریحام کو بٹھایا اور خود سحری بنانے میں مصروف ہو گئی۔ یارم بھی فریش ہو کر نیچے ریحام کے سامنے والی چیئر پر بیٹھا تو ریحام گھورنے لگا۔ بدلے میں یارم نے اسے گھور کر دیکھا تو وہ اسے دیکھ کر کھلکھلا کر مسکرا رہا تھا۔ اس کے گالوں پر پڑنے والے ڈمپل دیکھ کر یارم بے اختیار مسکرایا۔ اس وقت اسے اپنے بچے پر نوٹ کر پیار آ رہا تھا، اپنے ڈمپلز کی نمائش کرتا، نرمی سے ہنستا، وہ اسے ابھی معصوم بچہ لگ رہا تھا۔ اس وقت یارم بھول گیا تھا کہ تھوڑی دیر پہلے اس شیطان نے اپنی شیطانیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے خوب ڈانٹ پلوائی۔ یارم غیر محسوس انداز میں کرسی سے اٹھ کر ریحام کے پاس آیا۔ اس کے اس طرح سے اپنے قریب آنے پر ریحام سے گھور کر دیکھنے لگا۔ جب یارم نے اس کا ننھا سا چہرہ تھام کر اپنی جرحانہ محبت کا اظہار کیا اور اس کے بعد ریحام کا ایسا
باجا بجا کے روح بکھلا کر اس کی طرف آئی اور اسے اٹھا کر پیار کرنے لگی، جبکہ یارم مسکراتا ہوا کچن سے باہر نکلا۔ تھوڑی دیر پہلے اسے پڑنے والی ڈانٹ کا بدلہ تو ریحام کو جرخانہ پیار کر کے ویسے بھی لے ہی چکا تھا۔ روح بس اس کی پیٹھ کو گھور کر رہ گئی تھی۔ وہ اس وقت اس سے بحث نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ سحری ختم ہونے میں کم وقت رہ گیا تھا۔ ریحام کو بہت مشکل سے اسے چپ کرانے میں کامیاب ہوئی تھی۔ وہ دوبارہ کرسی پر بیٹھا کر ایک بار پھر سے کھانا بنانے لگی۔ روح وہ چائے بنانے میں مصروف ہوئی تو اسے پیچھے سے ریحام کی آواز پھر سنائی دی۔ وہ پہلی بار بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور وہ تو خوشی سے پھولے نہ سمائی۔ اللہ، میرا بچہ پہلی بار کچھ بول رہا ہے۔ یارم جلدی آئیں، وہ ریحام نے مجھے پکارا، جلدی آئیں، کیا ہو گیا ہے؟ وہاں باہر کیا کر رہے ہیں؟ وہ خوشی میں اس قدر دیوانی ہو رہی تھی کہ اسے یہ بھی نہ یاد رہا کہ تھوڑی دیر پہلے یارم کی حرکت نے اسے غصہ دلایا تھا اور وہ اسے ناراض بھی ہو رہی ہے۔ کیا ہوا روح، اتنی خوش کیوں ہو رہی ہے؟ وہ کچن میں داخل ہوا تو اسے خوش دیکھتے ہوئے پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ یارم، روح نے ابھی مجھے پکارا، ابھی اس نے مجھے بلایا۔ یارم، میں سچ کہہ رہی ہوں، وہ اتنا خوش تھی کہ انتہا نہ تھی۔ میں جانتا ہوں وہ 6 ماہ کا ہو چکا ہے، ابھی اسے باتیں کرنی شروع کرنی چاہیے۔ شہزادے، ایک بار میرے سامنے بھی اپنی ماں کو پکارو، یارم اس کے سامنے بیٹھے ہوئے کہنے لگا، لیکن وہ منہ بنا کر ہاتھ ٹیبل پر رکھتے ہوئے میز پر ہی لیٹ گیا اور بقول یارم اب وہ نکمی اولاد کا ثبوت دیتے ہوئے تھوڑی ہی دیر میں وہ نیند میں اتر چکا تھا۔ انتہائی بدتمیز اولاد ہے روح، میں بول رہا ہوں تمہیں، وہ اسے اپنے باہوں میں اٹھاتے ہوئے سینے سے لگا کر بولا۔ ارادہ اسے کمرے میں چھوڑ کر آنے کا تھا، جبکہ روح اس کی شکل دیکھ کر کھلکھلا کر ہنسی۔ وہ مانتی تو نہیں تھی کہ اتنا چھوٹا سا بچہ اپنے باپ سے دشمنی مول لے سکتا ہے، لیکن اب اسے بھی لگتا تھا کہ ریحام یارم کا دشمن بن گیا ہے اور یارم کی مرضی کا کوئی کام نہیں کرتا تھا۔ روح اور یارم اس وقت اسے سامنے بٹھائے اسے دیکھ رہے تھے۔ روزہ کھلنے میں ابھی کافی وقت تھا۔ یارم رمضان میں ٹائم پر گھر آنے کی کوشش کرتا تھا اور آج اتفاق سے وقت پر آ بھی گیا تھا۔ ریحام دیکھ، اگر تُونے بابا نہیں بولا نا تو میں تجھے کھا جاؤں گا، وہ مصنوعی غصے سے بولا، اور کب سے اس کی منتیں کر رہا تھا کہ وہ اسے ایک بار بابا کہہ کر بلائے۔ اتنے نخرے دکھانے کی ہمت آج تک کسی کی میں نہیں ہوئی تھی۔ اتنے نخرے دکھانے والے کی اکڑ یارم ایک پل میں ہانک کر دیتا تھا، لیکن آج سامنے ریحام تھا۔ لیکن اب اس نے وقت سے سمجھوتا کر لیا تھا، اس کے نصیب میں ہی نکمی اولاد ہے تو اس کا کیا قصور؟ یارم، ایسے نہیں، بچوں سے پیار سے بلوایا جاتا ہے، اتنے غصے سے نہیں، اور آپ کا روزہ ہے، آپ سے کھائیں گے کیسے؟ وہ اسے ریحام پر غصہ کرتے دیکھ کر برا مناتے ہوئے بولی۔ یارم نے گھور کر اسے دیکھا، وہ اسے یاد کروا رہی تھی کہ اس کا روزہ ہے، جیسے وہ سچ مچ میں اسے کھانے جا رہا ہو۔ ریحام بیٹا بتاؤ، بابا کے سامنے بولو کہ ریحام کیسے بولتا ہے؟ ریحام ابھی بولے گا ماما نہیں، پہلے بابا بولے گا۔ شاباش میرا بچہ، ابھی بابا بول۔ یارم کا بازو پکڑ کر اسے پیچھے کرتے ہوئے ریحام کے مزید قریب کھسکا۔ کیوں بابا بولے گا؟ پہلے یہ ماما بولے گا، کیونکہ وہ ماما سے زیادہ پیار کرتا ہے، پھر کچھ اور۔ وہ بھی اسے پیچھے دھکیلتی خود ریحام کے قریب آئی، جبکہ ریحام شاید ان دونوں کو دیکھ کر کچھ سوچ رہا تھا، جیسے فیصلہ کر رہا ہو کہ پہلے کسے خوش کرے۔ شاباش میری جان، اگر تُونے بابا بولا نا تو پکا وعدہ میں اس نرس کے ساتھ تیری سیٹنگ کروا دوں گا۔ مجھے پتا ہے تو اسے بہت پسند کرتا ہے، لیکن وہ تجھے زیادہ باؤ نہیں دیتی۔ لیکن تیرا باپ ہے نا، تو فکر مت کر، تیری باپ کی خوبصورتی کس دن کام آئے گی۔ اب میں اپنے بچے کے لیے اتنا تو کر ہی سکتا ہوں۔ وہ اس کے دونوں گال چومتے ہوئے پیار سے بولا۔ آج کل اس کی محبت کی شدت میں کمی آئی ہوئی تھی، لیکن افطاری کے بعد اگر وہ اس کے ہاتھ لگ جاتا تو بچتا بھی نہیں تھا۔ چپ کریں یارم، میرے معصوم سے بچے کو کن چیزوں میں لگا رہے ہیں؟ اسے کسی نرس میں انٹرسٹڈ نہیں ہے وہ، سمجھے آپ؟ میرا معصوم بچہ، پتہ نہیں کیسے کیسے گندے الزام لگا رہے ہیں آپ اس پر۔ دیکھیں، ابھی ماما کہہ کر ثابت کر دے گا کہ ریحام آپ سے زیادہ مجھ سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ روح کے لہجے میں بہت مان تھا، اور پھر ریحام صاحب بولنے کے لیے تیار ہوئے۔ ایک لمبا سانس کھینچ کر اس نے ماں باپ کو دیکھا جو بغور اسے دیکھ رہے تھے۔ ریحام کھلکھلایا تو وہ دونوں بے اختیار مسکرائے۔ سارا دھیان اس کی جانب تھا، جیسے وہ کوئی اعلان کرنے والا ہو کہ وہ کس سے محبت کرتا ہے، اور پھر ریحام نے ان دونوں کی امیدوں پر پانی پھیرتے ہوئے کہا، بھائیو، اور اس کی یہ بھائیو سن کر یارم اور روح دونوں کا موڈ کھل گیا۔ روح تپتے اداس سے ایک نظر یارم پر ڈالی۔ چپ کر کتے کہیں کے، روح کی اداسی دیکھ کر یارم نے سختی سے کہا، یار آپ میرے بیٹے کو کتا بلا رہے ہیں؟ روح تڑپ اٹھی، ہاں مگر غلط بلا رہا ہوں، جانتا ہوں کتنا، کتا تو بڑا سا ہوتا ہے، یہ چھوٹا سا
ہے। یارم کا غصہ کم نہیں ہوا تھا۔ روح کے اتنے اداس ہونے پر اسے پہلی بار ریام پر اتنا غصہ آیا تھا۔ وہ کیسے اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر کتے کی آواز نکال سکتا ہے؟ اسے ماما یا بابا کہنا چاہیے تھا۔ کیوں ریکارڈ کام کر رہا ہے؟ تو انسانوں کا بچہ ہے۔ یارم کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ وہ بچہ ہے، سارا دن تو شونوں کے ساتھ رہتا ہے، تو ایسی آواز نکالے گا نا؟ اور اس کو کیا پتا ہے کہ اس نے ہمیں کیا کہہ کر بلانا ہے، ماما یا بابا یا کچھ اور؟ ہم سکھائیں گے تو پتہ چلے گا نا۔ یارم کے ڈانٹے پر وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی۔ لیکن سیری میں تو تم کہہ رہی تھی کہ اس نے تمہیں پکارا ہے، یارم سے گھورتے ہوئے بولا۔ اوہو، تو تب اس نے مجھے ماما کہہ کر تھوڑی نہ بلایا تھا، اس نے تو مجھے روح کہہ کر بلایا تھا۔ روح نے ریام کی صفائی میں بولا۔ خط درجہ بدتمیز اولاد ہے، اتنا بھی نہیں پتا کہ ماما کو نام سے نہیں بلاتے۔ اوہو یارم، اس کے سامنے تو آپ مجھے روح کہہ کر بلاتے ہیں، اور بچہ جو سیکھے گا وہی تو بولے گا۔ اس کے ڈانٹے پر وہ پھر اسے سمجھانے لگی۔ تو اب یہ سیکھے گا کیسے؟ مطلب آپ اتنے بڑے آ گئے ہیں کہ میں تمہیں ماما کہہ کر بلاؤں گا؟ اب دن اتنے برے ہو گئے ہیں ہمارے۔ وہ اسے گھٹتے ہوئے بولا تھا۔ روح نے اپنا ہاتھ اپنے سر پر مارا جو ضرورت سے زیادہ سخت لگا۔ وہ اپنا ماتھا مسلتے ہوئے یارم کو دیکھنے لگی جو اس کا ہاتھ ہٹا کر خود اس کے ماتھے پر مساج کرنے لگا۔ کیوں تکلیف دے رہی ہو؟ خود کو جانتی نہیں ہے مجھے؟ وہ غصے سے گھٹتے ہوئے بولا۔ یارم، میرا مطلب تھا ہم اسے سکھائیں گے، وہ سیکھے گا نا۔ اب میں اس کو سمجھایا کروں گی کہ یہ مجھے ماما اور آپ کو بابا بلایا کرے، کیونکہ ابھی تو اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس نے ہمیں کیا کیا کہہ کر بلانا ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اسے آہستہ آہستہ رشتوں کے بارے میں سمجھانا شروع کر دیں، روح نے سوچتے ہوئے کہا اور نظر گھڑی کی طرف دوڑائی جہاں روزہ کھلنے میں صرف آدھا گھنٹہ باقی تھا۔ او یارم، آپ نے مجھے یہاں باتوں میں لگا دیا، مجھے ابھی پکوڑے بھی تلنے ہیں۔ وہ اٹھتے ہوئے بولی۔ یارم نے ایک نظر اسے دیکھ کر ہاں میں سر ہلایا تو وہ اٹھ کر اندر چلی گئی۔ دیکھ ریام، مجھے بابا بے شک مت بول، اب مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر کبھی بھی روح اور میرا مقابلہ ہونا تو تجھے روح کو چننا ہے، کیونکہ تیرا باپ اس سے بہت پیار کرتا ہے اور وہ تیری ماں کی آنکھ میں بالکل اداسی نہیں دیکھ سکتا، اور اگر تو نے میری بیوی کو اتنی سی بھی اداسی دی نا تو میں تیرا وہ حال کروں گا جو ساری زندگی یاد رکھے گا، اور یہ جو تو نے ابھی کتے کی طرح بھائیو کی ہے نا اس کی سزا میں تجھے دوں گا افطاری کے بعد۔ چل آج باہر چلتے ہیں۔ کیا؟ یہاں کمرے میں بیٹھا ہوا باہر ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے نا، اور ہوا صحت کے لیے اچھی ہوتی ہے، اچھی صحت کے لیے ٹھنڈی اور تازہ ہوا لینا ضروری ہے، چل جلدی سے آ جاؤ۔ اس کا ہاتھ تھامتا اسے زمین پر اتار چکا تھا۔ ریام زمین پر بیٹھنے کی کوشش کر رہا تھا کیونکہ فی الحال وہ چل نہیں سکتا تھا، لیکن اگر زمین پر اتار دیا جائے تو وہ کبھی بھی کسی بھی کونے تک جا سکتا تھا۔ لیکن یارم نے اس کا ہاتھ اتنی سختی سے پکڑا ہوا تھا کہ ریام نے نظریں اٹھا کر غصے سے اس کی جانب دیکھا۔ چل اٹھ، مجھے زمین پر رینگنے والے بچے بالکل پسند نہیں ہیں، قدم سے قدم ملا کر چل میرے ساتھ، بڑا یا بیٹھنے والا کھڑے ہو جا، خبردار جو زمین پر بیٹھا، چل قدم سے قدم ملا میرے ساتھ۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتا زبردستی چلوانے کی کوشش کر رہا تھا، جس پر ریام کا منہ بن چکا تھا۔ وہ رونے کی مکمل تیاری کر چکا تھا، لیکن یارم نے اسے رونے کی اجازت نہیں دی تھی۔ اس کی ایک صرف گولی پر وہ خاموشی سے اس کے ہاتھ کے سہارے سے اٹھنے لگا اور پھر زبردستی چلنے کی کوشش کرنے لگا۔ جب اسے اچانک دروازے کے قریب سے نیلا آنچل نظر آیا، اس نے ایک لمحے میں ریام کو اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا۔ میرا شہزادہ خود چلنا چاہتا ہے، ابھی پیر تو لگنے دے بیٹا، پھر چلنے کی کوشش کرنا۔ فی الحال تو صرف زمین پر کیڑوں کی طرح رینگ اس کے دونوں گالوں کو چمتا محبت سے بولا۔ روح آج کل بالکل بے فکر تھی۔ روزے کی حالت میں یارم اس پر بالکل تشدد نہیں کرتا تھا، اس لیے وہ اسے اکیلا چھوڑ دیتی تھی اس کے ساتھ بنا کسی ڈر خوف کے۔ لیکن یارم کو افسوس تھا کہ وہ اسے اپنی مرضی سے پیار کیوں نہیں کر پاتا۔ لیکن افطاری کے بعد وہ خوب بدلے نکالتا تھا۔ کیا ہوا یارم؟ کیا یہ چلنے کی کوشش کر رہا تھا؟ اس کی بات سن کر روح خوشی سے بولی۔ یارم نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا۔ ہاں یہ تو کوشش کرنا چاہتا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے فی الحال اس کے پیر اس کا ساتھ نہیں دیں گے، ابھی چھوٹو سا ہے نا میرا شہزادہ۔ وہ اس کے دونوں گال چومتا بہت پیار سے بولا۔ روح کو تو باپ بیٹے کے پیار پر بے حد پیار آیا تھا۔ یہ بات الگ تھی کہ تھوڑی دیر پہلے والے واقعے کو وہ بالکل نہیں جانتی تھی، اگر جانتی تو اس وقت یارم کی ایک اور لڑائی ہو چکی ہوتی۔ کوئی بات نہیں، تھوڑے عرصے میں میرا بیٹا اپنے پیروں پر چلنے لگے گا، وہ خوشی سے کہتے واپس جانے لگی۔ انشاءاللہ تم افطاری کا سارا سامان باہر لان میں لگا دو، میں اور ریام تھوڑی دیر وہاں واک کرنے جا رہے ہیں۔ وہ اس سے کہتا باہر چلا گیا، جبکہ دھیان اب بھی اس کے گالوں پر تھا جو صرف رمضان کی وجہ سے سفید تھے، ورنہ اس کی جرخانہ محبت سرخ ہوئے ہوئے تھے۔ روح کو جگا کر وہ خود نماز ادا کرنے گیا تھا، ابھی واپس آیا تو دیکھا ریام بیڈ پر ایک دم تیار بیٹھا، سفید کرتا شلوار اور اوپر سے بلیک واسکٹ، پیروں میں ننھی ننھی سی کھیڑیاں اس سے شہزادہ بنا رہی تھی۔ یارم کا دل چاہا کہ ابھی اس کے پاس جائے اور دل کھول کر پیار کرے، لیکن پھر وہ عید والے دن اسے روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا، اس لیے اپنے جذبات پر کنٹرول کر گیا۔ اس نے خود پہ بالکل اس کے جیسے کپڑے پہن رکھے تھے، روح نے خود بنوائے تھے۔ ریام اور یارم کے کپڑے اور روح کی پسند میں دونوں شہزادوں سے آن بان رکھنے والے بے حد پیارے لگ رہے تھے۔ اس کی ڈریسنگ کا کلر بھی ان کے جیسا ہی تھا، اس نے سفید رنگ کا کرتا شلوار اور اس کے اوپر بلیک کلر کا نیٹ کا دوپٹہ لیا ہوا تھا۔
یہ ریام کی پہلی عید ان دونوں کے لیے بےحد اسپیشل تھی۔ میرا شہزادہ بچہ کتنا پیارا لگ رہا ہے ماشاءاللہ۔ وہ اس کا ماتھا نرمی سے چومتا ہوا پیچھے ہٹا جب دیہان شونوں کی جانب گیا۔ سفید رنگ کا کتا چھوٹی سی کالی شرٹ پہنے ہوئے تھا۔ روح نے تو آج اچھی خاصی میچنگ کروا ڈالی تھی۔ سب کو شونو صاحب ہیرو لگ رہے تھے اور ایک نظر شونو کو دیکھتا آنکھ دبا کر بولا، جبکہ شونو اپنی دم ہلاتے اپنی خوشی کا اظہار کر رہا تھا۔ ریام بیٹھا کھلکھلا رہا تھا اور جو چیز اسے زیادہ ایکٹ کر رہی تھی وہ تھی اس کے پیروں کے جوتے، جن پر وہ پورا دھیان دیتا، پورا پیر اٹھا کر دیکھتا۔ وہ یارم کو بھی اشارہ کرتا۔ اس کے ننھے سے پیروں پر چھوٹے چھوٹے جوتے بے حد پیارے لگ رہے تھے۔ اس سے نظریں ہٹا کر وہ روح کو تلاش کرنے لگا جو شاید کچن میں کچھ بنانے میں مصروف تھی۔ اس نے جیب سے ایک کڑک نوٹ نکال کر اس کی ہتھیلی میں تھمایا جو کہ اس کی طرف سے اس کی عیدی تھی، اور پھر شونو کو اس کے پاس رہنے کا اشارہ کرتا خود کچن میں چلا گیا۔ آخر اس کو بھی تو اپنی عیدی دینی تھی اور لینی بھی تھی۔ اس نے کچن میں قدم رکھا تو وہ شیر خورما بنانے میں مصروف تھی۔ سب نے تھوڑی دیر میں آ جانا تھا، اس لیے وہ پہلے سے ساری تیاری کر لینا چاہتی تھی۔ بریانی دم پر رکھی ہوئی تھی جبکہ اس کا سارا دھیان کڑھائی میں کبابوں کی طرف تھا، جب اچانک یارم نے اسے پیچھے سے پکڑ لیتے ہوئے اس کا چہرہ اپنی طرف کیا اور اس کے لبوں کو اپنے لبوں کی دسترس میں لیا اور اپنے انداز میں اسے عید وش کرنے لگا۔ عید مبارک بیبی، اور تھینک یو سو مچ میری عید اتنی اسپیشل بنانے کے لیے۔ ریام کی پہلی عید بے حد اسپیشل اور ہمیشہ رہے گی، اور اس کا گال لبوں سے چھوتے ہوئے پیچھے ہٹا جبکہ یارم کی سرکت نے اسے سرخ کر دیا تھا۔ آج بھی اس شخص کی قربت اسے کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ اگر لیلا اور معصومہ یہاں ہوتی تو ایک منٹ میں ان کو پتہ چل جاتا کہ روح کی صرف رنگت صرف اور صرف یارم کی جسارت کی وجہ سے ہے۔ حد ہوتی ہے یارم، کبھی تو ہوش کر لیا کریں۔ ابھی کوئی آ جاتا تو اپنے خواص پر قابو پاتی اسے ڈانٹتے ہوئے بولی، ہاں روح میں نے ایسا بھی کیا کر دیا، صرف عید ہی تو دی ہے تمہیں، اور اب عیدی لوں گا، اور اب دو میری عیدی۔ وہ پیار سے ہاتھ اس کے سامنے پھیلاتے ہوئے بولا، آپ اپنی عیدی لے چکے ہیں۔ اس نے اس کی تھوڑی دیر پہلے والی جسارت یاد کروائی، اب آپ مجھے میری عیدی دیں۔ وہ اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ پھیلاتے ہوئے بولی، اس حساب سے تو میں نے بھی ابھی تمہیں 6 مہینے پہلے عیدی دی ہے ایک شہزادی کے روپ میں، اس سے زیادہ پیاری تو کوئی عیدی میں تمہیں دے بھی نہیں سکتا۔ وہ اپنا والیٹ نکال کر اس کے ہاتھ میں رکھتے ہوئے پیار سے بولا۔ روح نے مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا اور اس کا والیٹ اپنے پاس ہی رکھ لیا۔ بات تو اس کی بالکل سچ تھی یارم، ریام سے زیادہ پیاری عیدی تو ویسے بھی اس کے لیے اور کوئی ہو بھی نہیں سکتی تھی۔ وقت گزر رہا تھا، ریام کی پہلی سالگرہ آنے والی تھی جس کے لیے خوب تیاریاں کی جا رہی تھی، اور ہر کوئی اپنی طرف سے ریام کی سالگرہ کی تیاریوں میں حصہ ڈال رہا تھا۔ ہجر اپنی بچیوں سے بھی بے حد محبت کرتا تھا، لیکن ریام کے ساتھ اس کی اٹیچمنٹ الگ ہی لیول کی تھی۔ وہ اسے بے حد چاہتا تھا اور جانتا تھا کہ ریام بھی اس سے بہت پیار کرتا ہے اور ابھی اس کے ساتھ بے حد خوش رہتا ہے، جبکہ شارف تو صاحب کہتا تھا کہ ریام میں الگ ہی لیول کی کشش ہے کہ اسے اپنی طرف کھینچتی ہے۔ سارم ہفتے میں ایک دن ضرور اس کے پاس چکر لگاتا۔ لیلا نے کئی بار یارم سے کہا تھا کہ وہ اسے اپنے آفس میں لایا کرے، لیکن یارم نے صاف انکار کر دیا۔ وہ اپنی فیملی کو اپنے کام سے دور رکھنا چاہتا تھا۔ وہ تو شاید روح کو بھی یہ سب کچھ کبھی بھی نہ بتاتا وہ کیا کام کرتا ہے، لیکن روح ایک دن سب کچھ جان گئی تھی، اور وہ اس کے ساتھ بھی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یارم برے لوگوں کے خلاف کام کرتا ہے اور اسے یارم کے کام کرنے پر اعتراض نہیں تھا، لیکن یارم کو اعتراض تھا۔ وہ اپنی فیملی کو اس خون خرابے سے دور رکھنا چاہتا تھا۔ اس نے لیلا اور معصومہ کو بھی منع کر دیا تھا کہ اب وہ یہ کام نہ کریں۔ شارف و ہجر پر ساری ذمہ داری ڈال دی، لیکن معصومہ اور لیلا کا کہنا تھا کہ وہ اپنی ذمہ داریاں نبھانا چاہتی ہیں، یہ ان کا کام ہے جو وہ تاحیات کرنا چاہتی ہیں۔ ان کی ضد ان کے سامنے یارم نے مزید کوئی بحث نہیں کی، لیکن اپنی فیملی کو اس نے اس سب سے دور رکھا ہوا تھا۔ روح کی سب کچھ جانے کے باوجود وہ کبھی اس کے سامنے ان سب چیزوں کا ذکر نہیں کرتا۔ اس کی روٹین آج بھی ویسی تھی، صبح ایک عام انسان کی طرح گھر سے نکلتا، سارا دن وہ کتنے لوگوں کو مارتا، کن لوگوں کو کاٹ کر ان کی زندگیاں ختم کر دیتا، سب سے کوئی بھی واقف نہیں تھا۔ اس کے پاس امپورٹ ایکسپورٹ کی کمپنی کے لیگل کاغذات موجود تھے جو کہ ایک عام سی کمپنی تھی، اور ایکسپورٹ کا سامان پاکستان سے دبئی اور دبئی سے پاکستان اور دوسرے ممالک میں شفٹ کرتی تھی۔ یہاں پر بہت سارے لوگوں کی ملازمت چل رہی تھی۔ یارم نے یہ کمپنی تقریباً 10 سال پہلے اپنے حلال پیسوں سے بنائی تھی، اور اسی سے آنے والے پیسوں کو وہ روح اور ریام پر خرچ کرتا تھا۔ ڈان بننے کے بعد دولت کی کمی اسے کبھی محسوس نہیں ہوئی تھی، لیکن وہ سارا پیسہ وہ یتیموں، غریبوں اور ٹرسٹ میں دے دیتا تھا۔ اسے اس پیسے سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ وہ روح اور اپنے بچوں کو کبھی حرام نہیں کھلاتا تھا اور نہ ہی اس نے کبھی انہیں حرام کھلایا تھا، اور یہ روح بھی بہت اچھے طریقے سے جانتی تھی۔ اسے اپنے شوہر پر فخر تھا جو ہر لحاظ سے ایک پرفیکٹ انسان تھا، دنیا سے ایک عام انسان کی طرح جانتی تھی۔ کوئی اس بات سے واقف نہ تھا کہ وہ ڈیول کے روپ میں نہ جانے کتنے حیوانوں کو اس دنیا سے ہٹا چکا تھا اور کتنوں کا صفایا ابھی بھی کرنا تھا۔
ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ڈیئر ریام، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ ہر طرف اس کی سالگرہ کے گیت گائے جا رہے تھے اور وہ شہزادہ بڑی شان بے نیازی سے یارم کی گود میں چڑھا اس کے ہاتھ سے کیک کاٹ رہا تھا۔ ان کی پارٹی میں صرف ان کے خاص لوگ شامل تھے جو یارم کے لیے پیارے پیارے گفٹس لائے تھے، اور جو گفٹ اسے سب سے زیادہ پسند آیا تھا وہ تھی اپنے نانو کی لائی ہوئی سائیکل، جس میں بیٹھ کر وہ اپنے ہی گھر کی سیر کر رہا تھا۔ فی الحال اسے سائیکل چلانی نہیں آتی تھی، اس لیے مشارف اسے پیچھے سے دھکا دے رہا تھا، جبکہ عنایت اس کے پیچھے بیٹھی اسے سائیکل چلوانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، جبکہ مہر سب کو اگنور کر کے اپنے کرش کے پاس بیٹھی باتیں کرنے میں مصروف تھی۔ یارم اسے اپنے ساتھ بٹھائے اس سے اسکول کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ وہ آج ان کے ساتھ نہیں کھیل رہی تھی، وہ ہمیشہ کھیل کود سے ذرا الگ رہتی تھی، اور خاص کر جب وہ ریام کے گھر پہ آتی تو وہ ہمیشہ یارم کو ہی دیکھتی رہتی تھی۔ یارم کو بھی یہ ننھی سی گڑیا بہت پسند بھی۔ عنایت کے لحاظ سے مہر تھوڑی کمزور تھی، نظروں پر ہر وقت چشمہ چڑھائے اپنی ننھی سی ناک کو چھوتی بہت معصوم لگتی تھی۔ سبھی جانتے تھے کہ وہ یارم سے بہت اٹیچ ہے، وہ کافی ضدی تھی، لیکن جب یارم اسے کوئی بات ماننے کے لیے کہتا تو وہ فوراً مان بھی جاتی تھی۔ یہاں تک کہ اس کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ بڑی ہو کر یارم چاچو سے شادی کرے گی، کیونکہ اتفاق سے اسے یارم کے ڈمپل بے حد پسند تھے، جو اس کے گھر میں کسی کے پاس بھی نہیں تھے۔ ریام کے آنے کے بعد بھی اس نے اپنا کرش نہیں بدلا تھا، اسے آج بھی یارم بھی پسند تھا، بے شک وہ بدل گئی تھی، لیکن مہر نے یارم کے ساتھ کسی قسم کی کوئی بے وفائی نہیں کی تھی۔ وہ اس وقت یارم سے باتیں کرتی بالکل کوئی خاموش طبیعت لڑکی نہیں لگ رہی تھی، وہ اپنی ساری باتیں اسے شیئر کر رہی تھی، جبکہ یارم بھی خاموشی سے اس کی ساری باتیں سن رہا تھا، بالکل اس کی سوچ کے مطابق ایکشن دے رہا تھا۔ اس کا اس طرح سے پیار سے بات کرنا کسی اور کی نظروں میں بہت بڑا گناہ تھا۔ وہ کب سے اسے نگاہوں سے گھورے جا رہا تھا، جس کا یارم بالکل نوٹس نہیں لے رہا تھا، اور پھر اچانک گھر میں کاکے دار رونے کی آواز گونجی، جسے سنتے ہوئے سب لوگ بوکھلا گئے۔ یارم بھاگ کر باہر کی جانب آیا اور اسے لگا کہ شاید وہ سائیکل سے گر گیا ہوگا اور اسے چوٹ لگی ہوگی۔ اس کے پیچھے ہی روح بھاگتی ہوئی باہر آئی، لیکن ریام کو کچھ بھی نہیں ہوا تھا، وہ بس کھڑکی کے پاس سائیکل کو کھڑے کر کے روئے جا رہا تھا، اور عنایت اور مشرف حیرانگی سے دیکھ رہے تھے۔ وہ بھی پریشان تھے کہ اچانک ہوا کیا۔ ابھی تو وہ سائیکل پر ان کے ساتھ بہت انجوائے کر رہا تھا، پھر اچانک اس طرح سے رونے کیوں لگا؟ کیا ہو گیا ہے ریام، کیوں روئے جا رہے ہو؟ وہ اسے اپنی گود میں اٹھانا چاہ رہا تھا، لیکن ریام اس کے پاس ہاتھ پر اپنا ہاتھ مارتا دونوں ہاتھ آپس میں جوڑے اور زیادہ رونے لگا۔ ارے میرے پاس تو کیا ہو گیا ہے، کیوں روئے جا رہا ہے؟ وہ اسے ایک بار پھر سے اٹھانے کی کوشش کرتے ہوئے بولا، جب اس نے ایک بار پھر سے اس کے ہاتھ پیچھے کرتے ہوئے زیادہ رونا شروع کر دیا۔ یارم آپ پیچھے ہوں، میں دیکھتی ہوں۔ روح پریشانی سے ریام کے پاس آئی تو وہ اپنے دونوں بازو اوپر کرتا اس کے پاس چلا گیا اور آپ کندھے سے لگا کر مسلسل روئے جا رہا تھا۔ ہوا کیا ہے ریام، میری جان، کیوں رو رہے ہو اس طرح؟ روح اس کی پیٹھ چلاتی پریشانی سے پوچھ رہی تھی، جب شارف نے اشارت سے مشرف کی طرف دیکھا۔ ارے ہم تو کھیل رہے تھے، یہ اچانک خود ہی رونے لگا۔ 5 سال مشرف فوراً اپنی صفائی میں بولا۔ عنایت سچ بتاؤ، وہ کیوں رو رہا ہے؟ اب وہ عنایت سے پوچھنے لگا، جو کندھے اچکا کر پریشانی سے ریام کو دیکھ رہی تھی۔ کچھ تو ہوا ہے، ایسے ہی تو نہیں رونے لگا نا؟ ضرور تم دونوں شیطانوں نے کچھ کیا ہے، جلدی سے بتاؤ کیا کیا ہے تم نے؟ وہ ان دونوں کو دیکھ کر ڈانٹتے ہوئے بولا۔ اٹس اوکے شارف بھائی، ایسے ہی رونے لگا ہوگا، جاؤ بیٹا آپ لوگ کھیلو، شاید ریام کو نیند آ رہی ہے اس لیے رو رہا ہے۔ وہ اٹھا کر اسے اندر لے جاتے ہوئے بچوں سے بولی تو شارف اور یارم بھی اس کے پیچھے اندر آئے۔ سارے بچے مل جل کر پیار محبت سے رہتے تھے، لڑائی جھگڑے کا تو فی الحال انہیں پتہ بھی نہیں تھا، اس لیے اس بات کو لے کر وہ بے فکر تھے کہ کسی قسم کی لڑائی جھگڑے کی وجہ سے ریام رویا ہوگا یا بچوں نے اسے مارا یا ڈانٹا ہوگا، ایسا تو کبھی ہوا ہی نہیں تھا۔ یہ سب لوگ ریام کو بے حد چاہتے تھے اور ان سب کے ساتھ ریام انجوائے بھی بہت کرتا تھا، تو پھر ریام اس طرح سے رونے کیوں لگا؟ اور اب تو وہ یارم کے پاس جا ہی نہیں رہا تھا، بس غصے سے گلے جا رہا تھا۔ یارم کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن کچھ تو غلط ہوا تھا، اس سے ریام اسے اس طرح سے گھورے جا رہا تھا، اس کا اتنا شدت بھرا پیار جھیل کر بھی وہ اس سے ناراض نہیں ہوتا تھا، لیکن پتہ نہیں اس بار ایسا کیا ہو گیا کہ وہ اسے بالکل روٹ کر بیٹھ گیا۔ اس کے بار بار گھورنے پر یارم نے 2-3 بار اس کے پاس بلایا، اٹھانے کی کوشش کی، لیکن وہ ہر بار اس کا ہاتھ جھٹک دیتا اور پھر اسے گھورنے لگتا۔ ہوا کیا تھا یارم کو بالکل سمجھ نہیں آیا، لیکن وہ اس سے سخت روٹھا ہوا تھا۔ ریام رو رو کر تھوڑی دیر سو چکا تھا اور اب ان سب کے جانے کا وقت ہو گیا تھا۔ ڈنر کے بعد جب وہ لوگ واپس جانے لگے تو ریام بھی جاگ چکا تھا اور اب اس کی نظریں یارم پر تھی۔ تھوڑی دیر پہلے والے ناراضگی کو تو وہ بالکل بھول چکا تھا، تبھی تو یارم نے اسے اپنے پاس بلایا تو وہ بھاگتا چلا آیا۔ یارم کو بھی تھوڑا سکون ملا تھا کہ وہ اس سے ناراض نہیں تھا۔ سب لوگ جانے سے پہلے ریام سے ملے، جب مہر نے ریام کو کس کرنے کی کوشش کی تو وہ اسے گھور کر اسے دور ہو گیا۔ اس کی حرکت سب کے لیے ہی کافی مزیدار تھی۔
میری تم اس کے حصے کا کس بھی یارم کو کر دو۔ خضر نے آئیڈیا دیا جو مہر کو پسند آیا تھا۔ یارم مسکرا کر نیچے جھکا تو ریام کا باجا پھر سے بجنے لگا۔ یارم بوکھلا کر پیچھے ہوا جبکہ خضر کہہ کر لگا اٹھا، مسٹر یارم مبارک ہو، آپ کے بیٹے کے اندر بھی آپ والے جراثیم پائے جاتے ہیں۔ وہ کون سے جراثیم تھے؟ ہاں، جیلسی کے۔ خضر نے ہنستے ہوئے ریام کے رویے کی پوری وجہ اس کے سامنے رکھی۔ کیا مطلب تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ میں مہر کو پیار کرتا ہوں اس لیے رو رہا ہے؟ یارم کے لیے یہ بات نہیں تھی لیکن وہ ریام کے رونے کی وجہ جاننا چاہتا تھا۔ خضر نے ہنستے ہوئے ہاں میں سر ہلایا۔ دیکھا، ریام نے ثابت کر دیا کہ وہ تیرا ہی بچہ ہے۔ تو توبہ، ابھی سال کا ہے اور اتنی جلن میری معصوم سی بیٹی کو کس بھی نہیں کرنے دیا۔ خضر ہنسا تو یارم اگلے ہی لمحے روح کی گود سے ریام کو زبردستی اٹھا کر اپنے سینے سے لگا چکا تھا، جو بری طرح اس کے بازو میں مچلتے ہوئے رو رہا تھا۔ یارم ان سب کو ہاتھ ہلاتا اس کے لیے اوپر کی جانب چلا گیا۔ وہ صبح سے ہی ریام کے رویے کی وجہ سے بہت پریشان تھا۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اسے لے کر پوزیسو ہو رہا ہے۔ بس میرا بچہ، میں وعدہ کرتا ہوں میں کسی کو نہیں اٹھاؤں گا، کسی سے پیار نہیں کروں گا، صرف اپنے ریام سے کروں گا۔ وہ اسے اپنے سینے سے لگائے اس تحفظ کا احساس دیتا وعدہ کر رہا تھا کہ وہ صرف اس کا باپ ہے، لیکن ریام اپنے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے مزید رو کر اسے خود سے دور کر رہا تھا۔ اچھا نا میرا بابو، میں کسی سے پیار نہیں کروں گا یار، میں صرف تیرا باپ ہوں۔ وہ اسے چومتے ہوئے یقین دلا رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں ریام کا رونا بند ہو گیا تھا لیکن سوسو اب بھی جاری تھی۔ بس میرا بچہ، بابا صرف آپ سے پیار کریں گے۔ وہ ریام کی گال چومتا اسے اپنے سینے سے لگا چکا تھا۔ نہ جانے کیوں وہ اسے ریام کا یہ بہت اچھا لگا تھا۔ وہ خود بھی ایسا ہی تھا، اسے بھی پسند نہیں تھا کہ ریام اور روح کسی اور سے محبت کرے، اور وہی جراثیم اس کی اپنی اولاد میں تھے جو روح کے لیے پریشانی تھی۔ لیکن یارم اس بات کو لے کر بہت خوش تھا۔ وہ جانتا تھا کہ بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں انہیں سب سے زیادہ ضرورت اپنے ماں باپ کی ہوتی ہے، ان کی وجہ تو ان کی توجہ، ان کے پیار کی ضرورت ہوتی ہے۔ اتنی چھوٹی سی اولاد کو اگر ٹھیک سے سنبھالا نہ جائے تو جا کر بہت سارے مسائل پیش آ سکتے ہیں۔ یارم کسی بھی قسم کا کوئی رسک نہیں چاہتا تھا، وہ اسے پروٹیکشن دینا چاہتا تھا، اسے بتانا چاہتا تھا کہ وہ صرف اس کا باپ ہے اور سب سے زیادہ اس سے محبت کرتا ہے اور اس کی محبت میں کوئی بھی حصے دار نہیں بنے گا۔ سب کو دروازے تک چھوڑ کر روح نے کمرے میں قدم رکھا تو وہ اس کے سینے سے لگا، پتہ نہیں کون سی باتیں کرنے میں مصروف تھا۔ روح نے یارم سے اشارے سے پوچھا کہ سب کچھ ٹھیک تو ہے؟ تو یارم انگوٹھا دکھا کر اسے اندر چلا گیا۔ وہ ایک گہرا سانس لے کر پرسکون ہوئی۔ آپ دونوں باتیں کریں، میں کچن سمیٹ کے آتی ہوں۔ وہ اس طرح سے کہتے دروازہ باہر سے بند کر کے شونو کے ساتھ نیچے آ گئی، جس کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے وہ اپنی پریشانی شیئر کر رہی تھی، اور شونو بھی کس ہمدرد دوست کی طرح اس کی ساری باتیں سن رہا تھا۔ وقت کو پر لگ چکے تھے، وہ اپنی پرسکون زندگی میں بے حد خوش تھے۔ آج لیلا اور خضر میں اچھی خاصی لڑائی ہو گئی تھی۔ لیلا اپنی دونوں بیٹیوں کو ہاسٹل بھیجنا چاہتی تھی جبکہ خضر کا کہنا تھا کہ وہ بہت چھوٹی ہیں، ابھی اپنا آپ نہیں سنبھال سکتی۔ لیلا بھی پیچھے نہیں ہٹی، اس نے کہہ دیا کہ وہ چاہتی ہے اس کی بیٹیاں اس خون خرابی سے دور رہیں، اور حقیقت بھی یہی تھی کہ چلتی ہمیشہ سے لیلا کی ہی تھی۔ خضر لڑ لڑ کر خاموش ہو گیا جبکہ یارم نے بھی اسے سمجھایا تھا کہ لیلا ایک طرح سے ٹھیک کہہ رہی ہے، یہاں پر لوگوں کی پڑھائی بھی ڈسٹرب ہو رہی ہے اور وہ کون سا زیادہ دور جا رہی ہیں، خضر جب چاہے ان سے مل سکتا ہے۔ اور پھر خضر اس کی بات کو سمجھ گیا۔ ان دونوں کو اصلاح کروانے کے بعد وہ گھر واپس آیا تو روز کی طرح روح کو آج بھی ریان کے ساتھ مصروف پایا۔ لیلا اپنی دونوں بیٹیوں کو یہاں سے دور بھیج رہی تھی تاکہ ان کی پرسنل لائف ڈسٹرب نہ ہو۔ یارم نے اپنے ڈمپل کی نمائش کرتے ہوئے خبر سنائی، جی نہیں، وہ انہیں خود سے دور اس لیے نہیں کر رہی تھی بلکہ اس لیے کر رہی ہے تاکہ وہ ان دونوں کو ایک محفوظ جگہ پر ایک اچھے اسکول میں پڑھا سکے۔ اور ماموں کی بیٹی ماشاءاللہ سے 6 سال کی ہیں اور رہ سکتی ہیں، لیکن میرا معصوم ریام ابھی صرف 2 سال کا ہے، وہ نہیں رہ سکتا اپنی ماں کے بغیر۔ اس نے ریام کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے محبت سے کہا، سب سے پہلی بات روح، ہزار بار سمجھا چکا ہوں، تم اس جن کو معصوم نہ کہا کرو، وہ بچے روتے ہیں جنہیں معصوم کا خطاب ملتا ہے، اور یہ تو شیطان کا بھی باپ ہے۔ یارم نے اسے گھورتے ہوئے کہا جس پر وہ مزید کھٹکھٹاتے ہوئے اپنی ماں کے ساتھ چپکا تھا، جسے کہ ارادہ ہی یارم کو دکھا کر جلانے کا ہو۔ اس حساب سے تو آپ پھر شیطان کے دادا ہوئے۔ روح نے حساب برابر کیا۔ ہاں کیوں نہیں، اب اس سے ساری رشتہ داریاں میری ہی نکالو گی کیونکہ اس کے خاندان کا جن میں اپنے گھر لے آیا ہوں۔ نہ جانے کون سا وقت تھا جب اولاد کی خواہش جاگی، اگر پتہ ہوتا کہ ایسی اولاد پیدا ہوگی تو استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اللہ شکر ادا کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ میں تو دن رات اللہ پاک کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے میری جھولی میں معصوم سا بچہ ڈالا، اور ایک آپ ہیں، باپ ایک آپ کے جیسے نہیں ہوتے۔ یارم، روح نے توبہ کرتے ہوئے کہا، اگر باپ میرے جیسا نہیں ہوتا تو اولاد اس کے جیسے بھی نہیں ہوتی۔ کون سی اولاد ہے جو اپنے ماں باپ کے بیچ ہڈی بن کر ہر وقت اپنی ماں سے چپکی رہتی ہے؟ اسے میرے حوالے کرو، آج میں اسے شارف کے گھر لے کر جاؤں گا اور اسے سمجھاؤں گا کہ اس کی ماں پر اس کے باپ کا بھی حق ہے۔ یارم نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی گود میں اٹھایا جس پر وہ تڑپ کر دوبارہ اپنی ماں کی طرف لپکا۔ یارم، آپ کتنے ظالم، اتنے بڑے ستمگر ہیں کہ ایک بچے کو اس کی ماں سے جدا کر رہے ہیں، روح نے ڈرامہ کرتے ہوئے کہا۔ روح، خدا کے لیے خدا کا خوف کرو، میں اسے صرف تھوڑی دیر کے لیے اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں کیونکہ شارف اور معصومہ اس سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں نہیں ہوں اتنا عزت کے ظالم، ایک ماں کو اس کے معصوم بچے سے الگ کر دو، اس نے معصوم کو کھینچ کر کہا، کیونکہ اس کی نظر میں اس کا یہ معصوم بیٹا معصوم تو ہرگز نہیں تھا۔
اچھا تو ایسے کہیں نا، آپ نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا، میں اسے گرم کپڑے پہنا دیتی ہوں پھر لے جائیے گا۔ روح نے مسکراتے ہوئے اسے اپنی باہوں میں لیا، جس میں وہ ایک بار پھر سے یارم کو جلاتے ہوئے روح کے ساتھ چپک چکا تھا، جبکہ اس کے جانے کے بعد اس کی مستی پر یارم کے ڈمپل نمایاں ہوئے تھے۔ میرا شیطان بچہ، یارم بڑبڑا کر مسکراتے ہوئے اپنے سیکرٹ روم میں آ گیا۔ وہ گھر آیا تو صرف اسے کھانا کھانے میں مصروف تھی، جبکہ وہ شیطان ہوپ مستیاں کر رہا تھا۔ ریام میرا بچہ پلیز کھانا کھا لو، اور اس کی منتیں کر رہی تھی۔ ریام تھانا نہیں کھائے گا، ریام کو بھوک نہیں لدی، ریام کھانا نہیں کھائے گا، ریام کو بھوک نہیں لگی، وہ معصومیت سے بولا۔ یارم بھی مسکراتے ہوئے ایک کرسی پر آ بیٹھا، اس کی تھوتلی زبان پر۔ نہیں، ریام کو بھوک لگی ہے اور وہ کھانا کھائے گا، روح نے اسی کے رویے میں اس کو جواب دیا۔ ریام نہیں بابا تو بھوک لدی ہے، ریام کو نہیں بھوک لگی، بھوک بابا کو لگی ہے۔ اس نے روح کا ہاتھ یارم کی جانب کر دیا۔ روح بیبی بابا کو کھانا دو، وہ اسے زبردستی یارم کو کھانا کھلانے پر مجبور کر رہا تھا، لیکن یارم تو مر کر بھی یہ دلیہ نہ کھاتا، اور اب تو اس نے ریام کے منہ سے روح کا نام بھی سن لیا تھا۔ ویسے تو روح نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ وہ اسے نام سے بلانے لگا ہے، اور روح کو اس بات میں کوئی بھی برائی نظر نہیں آئی تھی۔ روح اس کو بولے تمہیں ماما کہا کریں، اماں ماما کچھ بھی بولے، لیکن روح بیبی نہیں بول سکتا، اسے گھورتے ہوئے روح کو کہنے لگا۔ روح بھی اس کو دیکھ کر اندازہ لگا چکی تھی کہ اس کے معصوم بچے کی شامت آنے والی ہے، اس لیے اسے سمجھانے کے لیے اس کی طرف آئی، جہاں وہ اپنے معصوم چہرے پر ڈمپل کی نمائش کرتا اسے دیکھ رہا تھا۔ روح بیبی میلا 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 بیٹا بھوت لدی ہے۔ ریام نے معصومیت کے تمام ریکارڈ توڑتے ہوئے پھر سے ریام کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کی طرف آ کر اس کا دماغ ٹھکانے لگاتا، وہ بھاگ کر روح سے چپک گیا، جہاں اسے یقین تھا کہ وہ بچ جائے گا۔ یارم میں سمجھاؤں گی نا، پلیز نہیں ڈانٹیں اور نہ ہی اس کو گھوریں، روح نے یارم سے کہا، جبکہ اسے جلا کر ریام کے چہرے پر بڑی روشن مسکراہٹ تھی۔ بس کر دو ہزر، تم کیوں مجنوں کی طرح یہاں بیٹھ گئے ہو؟ ہم ہر ویک ان سے ملنے جایا کریں گے، اور بیٹوں پر بڑا پیار آتا ہے، تمہیں کبھی مجھ سے تو اتنا پیار نہیں دکھایا۔ جب سے یہ دونوں ہماری زندگی میں آئی ہیں تم تو مجھے بالکل نظر انداز کر دیتے ہو۔ لالا اسے منانے کی خاطر اس کا دھیان بٹانے کی کوشش کر رہی تھی۔ لالا پلیز، میں اس وقت یہ ساری فضولیات میں نہیں پڑنا چاہتا، وہ اس کا ہاتھ اپنے کندھے سے جھٹکتے ہوئے کافی غصے سے بولا۔ ہزر ساری زندگی کے لیے نہیں بھیج رہی، میں ان دونوں کو کیوں اتنے اداس ہو گئے ہو؟ لالا پریشانی سے اس کے پاس ہوئی، وہ اتنی سی بات کو کچھ زیادہ ہی سر پر سوار کر چکا تھا۔ ساری دنیا کے بچے پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو کیا ان کے والدین اس طرح سے ریئیکٹ کرتے ہوں گے؟ ہزر کا انداز ناقابل قبول تھا، جو 3 دن سے منہ بنائے ہوئے تھا، اس سے بھی سیدھے منہ بات نہیں کر رہا تھا۔ لالا کیا تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا؟ ہمارے گھر سے ہماری بچیاں جانے والی ہیں، نہ جانے کتنے دن میں ان کا چہرہ نہیں دیکھ پاؤں گا، ان سے بات نہیں کر پاؤں گا، انہیں محسوس نہیں کر پاؤں گا، مجھے ان کی آواز نہیں سنائی دے گی، جب میں گھر آؤں گا تو وہ مجھے بابا بابا کہہ کر میرے پاس آ کر میرے سینے سے نہیں لگیں گی، وہ اور تم مجھ سے پوچھ رہی ہو کہ میں کیوں اداس ہوں؟ میری بچیاں ہیں، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میں انہیں خود سے دور جاتی نہیں دیکھ سکتا۔ آپ بھی وقت اپنا فیصلہ بدل لے لالا، ہم ان دونوں کو سنبھال سکتے ہیں، ہم انہیں پروٹیکشن دیں گے، ہم ان کے والدین ہیں، ان کا خیال رکھ سکتے ہیں۔ وہ اس کے دونوں ہاتھ تھامے اسے سمجھانے لگا، دیکھو ہزر، میں بھی ان سے محبت کرتی ہوں، وہ میری بھی بچیاں ہیں، میرے لیے بھی اہم ہیں، وہ میرے لیے اتنی اہمیت رکھتی ہیں جتنی تمہارے لیے۔ اس گھر سے جانے کے بعد میری زندگی بھی ویران ہوگی، صرف تمہاری ہی نہیں، ہم انہیں اپنے پاس رکھ کر ان کی حفاظت کر سکتے ہیں، لیکن اس سے ہم ہر وقت ڈرتے رہیں گے کہ ہماری بچیوں کو کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہم اپنے فرض کو ٹھیک سے انجام نہیں دے پائیں گے۔ میں انہیں ایک ایسی زندگی دینا چاہتی ہوں جس میں وہ آزادی سے سانس لے سکیں گے، ہم انہیں گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتے، کہیں لے کر نہیں جاتے۔ تم نے نوٹ کیا ہے، مہر کسی سے بھی اپنے دل کی بات شیئر نہیں کرتی سوائے یارم کے، ہمیشہ خاموش رہتی ہے، الگ رہتی ہے۔ کچھ دن پہلے مجھ سے پوچھ رہی تھی، ماما اگر ہم اکیلے گھر سے باہر جائیں گے تو کیا گندے لوگ ہمیں مار ڈالیں گے؟ میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ ہزر، وہ میری بچیاں ہیں، میں ان کو ساری زندگی ڈرتے نہیں دیکھ سکتی، اپنے ہی گھر میں وہ کھل کر سانس نہیں لے پاتی، میں بس یہ چاہتی ہوں کہ میں اپنی بچیوں کو ایک ایسا ماحول دوں جس میں وہ محفوظ رہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں، اسے سمجھاتے ہوئے بولی، جبکہ ہزر بنا کچھ کہے اٹھ کر باہر چلا گیا، جہاں اس کی دونوں بیٹیاں کھیل رہی تھی۔ کل یہ لان
بالکل حالی ہو جانا تھا۔ اس کی پریاں جانے والی تھی اور پھر ایک ہفتے کے بعد صرف 2 گھنٹے کے لیے ملاقات۔ ہیزر کے لیے یہ لمحات مشکل تھے۔ یا اللہ، پتہ نہیں ہے لیلا کے پاس اتنا بڑا ذکر کہاں سے آیا۔ مجھ میں تو اتنی ہمت نہیں ہے کہ مشرف کو ایک دن بھی خود سے دور کر سکوں، اور وہ کیسے اپنی بچیوں کو تو یہاں سے دور بھیج رہی ہے۔ اور دودھ گرم کرتے ہوئے مسلسل شارف سے باتیں کر رہی تھی۔ ہاں، بات تو سچ ہے یار، لیلا نے واقعی ہمت دکھائی۔ ہیزر تو ابھی تک مان نہیں رہا۔ ویسے یار اسے سمجھایا کہ لیلا ایک طرح سے ٹھیک کہہ رہی ہے، لیکن بچوں کو خود سے دور کر دینا کہاں کی عقل مندی ہے۔ لیکن لیلا کا کام بھی ہو جاتا ہے۔ دیکھو، تم 3 بجے گھر واپس آ جاتی ہو، مشرف کے ساتھ وقت گزارتی ہو، لیکن لیلا کے پاس بالکل وقت نہیں ہوتا۔ وہ دونوں تو اپنی بچیوں پر ٹھیک سے غور نہیں کر پاتے، ان کی پڑھائی بھی متاثر ہو رہی ہے، اور آج کل دشمنوں کی نظر بھی ہے۔ ہیزر اور لیلا پھر پچھلے دنوں ان کے گھر پر حملہ ہوا تھا، بچیوں کو بھی نقصان ہو سکتا تھا۔ اس حساب سے لیلا کا فیصلہ بالکل ٹھیک ہے۔ شارف نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ معصومہ دودھ گرم کر کے باہر آ گئی اور اب مشرف کو دیکھتے ہوئے یہی سوچ رہی تھی کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، وہ تو بچے سے ایک پل کے لیے بھی دور نہیں ہو سکتی۔ پتہ نہیں لیلا یہ وقت کیسے گزارے گی۔ فی الحال تو وہ خود کو بہت مضبوط ظاہر کر رہی تھی، لیکن تھی تو ایک ماں، اور اپنی اولاد سے دور رہنا کتنا مشکل ہوتا ہے، یہ ایک ماں سے بہتر کون جان سکتا ہے۔ اس نے اپنے دل پر پتھر رکھ کر فیصلہ کیا تھا، جو ہیزر کو ابھی تک قبول نہیں تھا۔ ہیزر پاپ ہو کر اپنے بچوں سے دور جانے کا فیصلے کے خلاف تھا، تو لیلا نے تو انہیں جنم دیا تھا، وہ کس طرح یہ سب کچھ فیس کر رہی تھی وہی جانتی تھی، لیکن فی الحال تو اسے ہیزر اس کی خلاف ہوا بیٹھا تھا، جو اس کی بچیوں سے دور کر رہی تھی۔ یارم کی آنکھ کھلی تو وہ اس کے ساتھ بنا شرٹ الٹا سو رہا تھا۔ وہ جب بڑا ہو رہا تھا اس نے یارم کی ساری عادتیں اپنائی ہوئی تھی، شرٹ پہن کر سونے کا تو سوال پیدا نہیں ہوتا، اور اب تو صبح ہوتے ہی وہ ان کے پیچھے پیچھے جم روم میں پہنچ جاتا تھا اور ایکسرسائز کرنے کی پوری کوشش کرتا۔ اس کا یہ شوق دیکھتے ہوئے یارم اس کے لیے منی مشینری منگوا رہا تھا۔ فی الحال تو وہ گہری نیند میں تھا۔ یارم سیدھا ہو کر بیٹھا اور بیڈ پر آن سے ٹیک لگائی۔ روح نے صبح 4 بجے کے قریب اسے بیڈ پر رکھا تھا، اور اس کے بیڈ پر آتے ہی اس نے شرارتیں شروع کر کے یارم کو جگایا تھا، اور پھر خود دودھ پی کر آرام سے سو گیا۔ اس نے ایک نظر دوسری جانب سوئی روح کو دیکھا، جس کا ہاتھ ریان کی پیٹھ پر تھا۔ اس نے نرمی سے ریان کے ماتھے پر پیار دیا اور آہستہ سے روح کا ہاتھ بٹاتا اسے اٹھا کر اپنے ہی روم میں موجود بیبی کاٹ میں لٹا دیا، جو کہ اب پہلے سے تھوڑا بڑا اور بیڈ کی شیپ میں آ چکا تھا، لیکن تھا ابھی تک انہی کے کمرے میں موجود، کیونکہ روح کا کہنا تھا کہ جب تک ریان 5 برس کا نہیں ہو جاتا تب تک وہ اسے الگ کمرے میں نہیں لائیں گے، اور یارم نے اس کے فیصلے کو قبول کر لیا تھا۔ اسے بیبی کاٹ میں سلا کر واپس روح کے پاس آیا۔ وہ گہری نیند میں سوئی بے حد معصوم لگ رہی تھی۔ پہلے دن کی پاکیزہ بے شمار محبتیں سمیٹی ہوئی اس کی معصوم سی روح۔ آج کا روح کے ساتھ اس کا صبح ہی وقت گزرتا تھا جب ریان صبح کے وقت گہری نیند میں سوتا، اور ورنہ واری رات وہ اس وقت سوتا تھا جب روح سو چکی ہوتی۔ اگر اسے یارم کا دشمن کہا جاتا تھا تو یہ غلط نہیں تھا، وہ روح اور یارم کے رومانس کا بھی دشمن تھا، لیکن یہ بھی حقیقت تھی کہ اس میں یارم کی جان بستی تھی۔ اسے دیکھے بنا تو اسے سکون نہیں آتا تھا۔ صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے ان دونوں کا چہرہ دیکھتا تھا، تب ہی اس کا دن اچھا گزرتا۔ اس نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر دوسری جانب سوئی روح کا معصوم چہرہ دیکھ کر اس کی نیت خراب ہونے لگی تھی۔ وہ آہستہ سے بیڈ پر واپس آیا اور اس کو ایک ہی لمحے میں کھینچ کر اپنے قریب کر لیا۔ وہ بوکھلا کر آنکھیں کھولے اسے دیکھنے لگی، جو مسکراتا ہوا بھی اس کی گردن پر جھک کر اپنی محبت کا اظہار کر رہا تھا۔ یارم، کیا کرتے ہیں آپ؟ ڈرا دیا مجھے۔ اس کے لبوں کا لمس اپنی گردن پر محسوس کرتے ہوئے وہ منمنائی۔ یہی تو مسئلہ ہے، تم ڈرتی بہت ہو، اب تو تمہیں عادت ہو جانی چاہیے۔ یارم کہتے ہوئے اس کے چہرے پر جھکا اور اس کے لبوں کو اپنے لبوں کے دسترس میں لے کر اپنی جرحانہ محبت کا اظہار کرنے لگا۔ روح کی سانسیں رکنے لگی تھی، لیکن یارم کو اس وقت صرف اور صرف اپنی بڑھتی تشنگی کی فکر تھی، جو روح کے قریب جائے بغیر تو ختم نہیں ہو سکتی تھی۔ آئی لو یو یار، کیسے ہو سکتی ہے مجھے تم سے اپنی محبت میں، پاگل ہو جاؤں گا تمہارے پیار میں۔ اپنی الہانہ محبت اس پر نثار کرتے ہوئے وہ کھلے لفظوں اعترافی عشق کر رہا تھا۔ روح آج بھی اس کے انداز پر بوکھلا کر رہ جاتی تھی۔ شادی کے 7 سال بعد بھی یارم کی محبت میں کمی نہیں آئی تھی، بلکہ اس کی محبت اس نے ہر لمحے کے ساتھ بڑھتے ہوئے محسوس کیا تھا، اور اس کی محبت صرف اس کے لیے تھی اپنی آتی جاتی ہر سانس کے ساتھ۔ یارم نے الگ انداز میں اسے بتایا تھا کہ وہ اس کی زندگی میں کتنی اہم ہے۔ پچھلے 7 سال سے محبتوں کا یہ سلسلہ رکا نہیں تھا۔ یارم کی بے پناہ محبتوں نے اسے نکھار دیا تھا اور اپنے آپ کو انمول سمجھتی تھی۔ اس کی محبت کی شدت کو محسوس کرتے ہوئے اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی، اور یارم آہستہ سے اس کی ہر سانس پہ اپنی حکومت چلا رہا تھا۔ ریان یارم کے آفس روم سے چاکلیٹ کا ڈبہ اٹھائے کبھی بیڈ کے نیچے جا کر چاکلیٹ کھاتا تو کبھی کسی صوفے کے پیچھے چھپ کر کھاتا۔ یارم ہر طرف سے ڈھونڈ رہا تھا، جبکہ وہ جانتا تھا کہ ریان کہاں اور صوفے کے پیچھے اور بیڈ کے نیچے کیا کر رہا ہے، لیکن پھر بھی اسے خوش کرنے کی خاطر وہ اسے ڈھونڈ رہا تھا، اور ریان سمارٹ بنے اسی کے سامنے نکل کر کہیں اور چھپ جاتا، اور یارم بیچارے کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا۔ روح میں مہر کے لیے چاکلیٹ لایا تھا، پتہ نہیں کہاں رکھ دی، مجھے تو کہیں نہیں مل رہی، کہیں ریان نے تو نہیں اٹھا لی۔ وہ روح کو کچن سے نکلتے دیکھ کر بولا۔ روح نے ایک نظر صوفے کے پیچھے بیٹھے اپنے ننھے سے شیطان کو دیکھا، جو اسے خاموش رہنے کا اشارہ کرتے ہوئے ایک چاکلیٹ بھی اپنے ننھے سے ہاتھ میں پکڑے
لالچ دینے میں مصروف تھا اور وہ اس کی لالچ میں آ چکی تھی۔ مجھے کیا پتہ آپ نے کہاں رکھی ہے، اور ریان تو باہر شونوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، آپ جا کر اپنے آفس روم میں ڈھونڈیں، وہی ہوگا۔ اسے ٹلنے والے انداز میں کہتی اسے آفس روم میں بھیج چکی تھی، جبکہ خود ریان کے پاس آ کر صوفے کے پیچھے بیٹھ گئی اور ریان سے چاکلیٹ مانگنے لگی، لیکن ریان صاحب کا کہنا تھا اتھے بتھے چاکلیٹ نہیں کھاتے، دانت خراب ہو جاتے ہیں۔ اس کے اس جواب پر روح کا منہ کھل گیا تھا، جبکہ صوفے سے اوپر لٹکتے ہوئے یارم ان دونوں کو دیکھتا ریان کی بات پر کہکا لگا چکا تھا۔ سیکھو میرے بیٹے سے کچھ، اسے پتہ ہے کہ چاکلیٹ نہیں کھاتے اسے دانت خراب ہو جاتے ہیں۔ وہ خستے ہوئے روح کو دیکھ کر کہنے لگا تو روح منہ بنا گئی، کیونکہ اس کا بیٹا ضرورت سے زیادہ سیانہ تھا۔ اسے پتہ تھا کہ چاکلیٹ کھانے سے دانت خراب ہوتے ہیں، لیکن اپنے نہیں، صرف دوسروں کے۔ ہزر اس کی بات کو سمجھنے کی کوشش کرو یار، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تمہارے گھر پر آئے دن حملے ہو رہی ہیں، بچوں کی زندگیاں خطرے میں ہیں، اور وہ کوئی ساری زندگی کی بات تو نہیں کر رہی۔ جب سب کچھ ہمارے انڈر کنٹرول ہوگا تو تم بچوں کو واپس لے آنا۔ یارم اسے سمجھا رہا تھا، لیکن وہ کچھ بھی سمجھنے کو تیار نہیں تھا۔ لیکن لیلا نے کہا اس کی سنی تھی، وہ مہر اور عنایت کا سارا سامان پیک کر چکی تھی اور کل انہیں یہاں سے بھیجنے والی تھی۔ ہزر کی ناراضگی اور اس کے فیصلے کو وہ سیرت سے کوئی اہمیت نہیں دے رہی تھی، اسے اپنے بچوں کی زندگی عزیز تھی۔ ہزر کی فضول ضد کے سامنے وہ اپنے بچوں کی زندگیاں داؤ پر نہیں لگا سکتی تھی۔ کل تم سب لوگ آنا، مہر اور عنایت کو جانا ہے ان سے ملنے کے لیے۔ میں چاہتی ہوں کہ جانے سے پہلے ایک زبردست لنچ ہم سب مل کر کریں، اور مہر اور عنایت تو خوشی سے جائیں۔ اسے کہہ دو کہ اس کے سامنے اپنا منہ بند رکھے، ورنہ میری بچیاں جاتے ہوئے اداس ہوں گی تو مجھے بالکل اچھا نہیں لگے گا۔ لیلا خود تو کافی دنوں سے اسے منانے کی کوشش کر رہی تھی، اور جب ہزر نہ مانے کہ ٹھان لی تھی تو اس نے بھی کوشش کرنا چھوڑ دی۔ لیلا فیصلہ تو کر چکی تھی کہ بچیاں جائیں گی اور ضرور جائیں گی، اس لیے آپ ہزر کو زیادہ اہمیت نہیں دے رہی تھی۔ لیکن ہزر کی اداسی سب لوگوں نے نوٹ کی۔ ڈیئر کرش، آئی لو یو، میں آپ کو بہت مس کروں گی۔ مہر یارم کے گال پر پیار کرتے ہوئے اداسی سے بولی تو یارم مسکرا دیا، اور ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ ریام نے کوئی ری ایکشن نہ دیا بلکہ یارم کی گود میں آ کر آرام سے بیٹھا۔ لیلا اور ہزر کے جانے کے بعد بھی ریام نے کسی قسم کا کوئی ولولہ نہیں مچایا تھا۔ ہزر کی اداسی نے روح اور یارم دونوں کو پریشان کر دیا تھا، لیکن پھر بھی لیلا کا فیصلہ انہیں ٹھیک لگ رہا تھا۔ بابا، ہم جانتے ہیں کہ ہمارے جانے کے بعد آپ ہمیں بہت مس کرو گے، لیکن آپ فکر نہ کریں، ہم روز رات کو آپ کے ٹیم میں آیا کریں گے اور آپ سے خوب کھیلیں گے، باتیں بھی کریں گے اور بہت سارا پیار بھی کریں گے۔ وہ دونوں اس کے دائیں بائیں بیٹھی اس سے باتیں کر رہی تھی، جبکہ لیلا ابھی تک ان دونوں کو ضروری سامان پیک کرنے میں مصروف تھی۔ بابا، ہم آپ کو بہت مس کریں گے، مہر اس کے ساتھ لگی ہوئی تھی، جبکہ عنایت اس کے بالوں پر نہ جانے کون سا ڈیزائن بنانے میں مصروف تھی۔ ماما، بابا کے بالوں میں روز سے چمپی کرنا، اگر میرے بابا کے بال خراب ہوئے تو میں چھوڑوں گی نہیں آپ کو۔ ہاں، اور بابا جب کام سے واپس آئیں گے تو انہیں حق کرنا، ورنہ ہم دونوں جب واپس آئیں تو آپ کو ڈسٹ بن میں پھینک دیں گے، ویسے بھی آپ ہمارے کسی کام کی نہیں ہو۔ مہر ہزر کی گود میں بیٹھتے ہوئے بولی تو لیلا اس کی باتوں پر گھورتے ہوئے اس کے پاس آئی تھی۔ بس باپ سے پیار ہے تم لوگوں کو، میں تو تم لوگوں کی کچھ لگتی ہی نہیں ہوں۔ لیلا آنکھوں میں نمی لائی ناراضگی سے بیڈ پر بیٹھی ان دونوں میں ہزر پہلی بار مسکرایا اور ان دونوں کو لیلا کے پاس جانے کا اشارہ کیا۔ عنایت اور مہر اس کے دائیں بائیں بیٹھی اسے منانے کی کوشش کرنے لگی۔ ہزر ابھی آہستہ سے اٹھ کر اس کے سامنے آ گیا۔ لیلا اس کے سینے سے لگ کر نمی چھپا کر اپنے آپ کو بہادر ظاہر کرنے لگی، لیکن ہزر جانتا تھا کہ یہ وقت اس کے لیے بھی اتنا مشکل ہے۔ میں بھی تم لوگوں کو بہت مس کروں گی، اور فکر مت کرو، میں اور بابا تم لوگوں کو جلدی واپس لے آئیں گے۔ اور ان دونوں کو یقین دلاتی اپنے سینے سے لگا چکی تھی۔ اندر ایک خوف تھا، ایک وحشت پھیلی ہوئی تھی جسے کچھ برا ہونے جا رہا ہو، بہت برا۔ صبح سب لوگ آئے تھے انہیں گڈ بائی کہنے کے لیے۔ عنایت نے زبردستی ریام کو کس کیا، کیونکہ وہ روح کے علاوہ کسی اور سے کس لینا پسند نہیں کرتا تھا۔ مہر نے یارم کے ہاتھ سے چاکلیٹ لیا جو وہ ہمیشہ اس کے لیے لاتا تھا۔ شارف، سارب، مسمہ، عروہ، مائرہ، عدن، شارف سب آئے تھے، اور پھر ان پیاری سی پریوں کا سفر شروع ہو گیا تھا، لیکن کون جانتا تھا کہ ان کا یہ سفر آگے چل کر کیا ثابت ہوگا۔ ان کی گاڑی گھر سے نکلتے ہوئے آدھا گھنٹہ ہوا تھا جب یارم کے موبائل پر ایک کال آئی۔ جس گاڑی میں مہر اور عنایت کو ہاسٹل بھیجا گیا تھا، راستے میں وہی گاڑی بلاسٹ ہو گئی۔ مہر اور عنایت کی لاشوں کے اتنے ٹکڑے ہو چکے تھے کہ اب شاید ان کی لاشوں کو سمٹ پانا بھی ناممکن تھا۔ وہ پریاں خاموشی سے دنیا چھوڑ چکی تھیں، اپنی ماں اور باپ کی اپنے ماں باپ کی پریشان ختم کر کے، ان کا گھر ہی نہیں زندگی بھی ویران کر کے۔ وہ سب لوگ اندر بیٹھے ہوئے تھے کہ ہزر ابھی بھی پریشان تھا، لیلا کے چہرے پر بھی پریشانی، اور یارم بھی اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ انہیں ان کی بیٹیوں کی موت کی خبر سنا پاتا۔ ہر طرف خاموشی چھائی تھی۔ ایک ہفتہ یوں ہی گزر گیا، اس کی بیٹیاں بچھڑ گئیں اور وہ کچھ نہ کر سکی۔ ابھی کل کی ہی تو بات تھی، وہ اس گھر میں چہکتی تھی، سارا دن اسے تنگ کرتی تھی۔ وہ تنگ آ کر ان کو باندھ دیتی، کبھی واش روم میں تو کبھی ٹی وی کے سامنے صوفے کے ساتھ۔ سارا دن ان کو پیار کرتی، سمجھاتی کہ وہ ان کی ماں ہے،
اور ان کو اس کا ساتھ دینا چاہیے نہ کہ ہزر کا، اور وہ سارا دن اس کی لاڈلیاں بنی رہتی اور ہزر کے ہاتھ ٹیم چینج کر لیتی۔ وہ ناراض ہو کر بیٹھ جاتی تو وہ دونوں پیار سے اسے مناتی بھی تھی، لیکن ہر بات کے اینڈ پر اسے بتاتی کہ بیسٹ پھر بھی بابا ہی ہیں اور وہ اپنے بابا کی پریاں، اور پھر وہ پریاں ان کو چھوڑ کر چلی گئی۔ لیلا کا فیصلہ غلط ثابت ہو گیا، اس کی بیٹی اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ وہ ان کی حفاظت کرنا چاہتی تھی اور خود موت کے منہ میں چھوڑ آئی۔ کیسی ماں تھی وہ، اپنی ہی بیٹی کو کھا گئی، اپنی اولاد کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ وہ اندر ہی اندر گھٹ کر مر رہی تھی، ابھی تک اس کی آنکھ سے ایک آنسو نہ گرا۔ وہ اپنی ہی بیٹی کو کھا جانے والی ڈائن تھی، اس لیے ان پر رونے کا کوئی حق نہیں تھا۔ اس نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنی معصوم بچیوں کی جان لی تھی تو اب کس طرح سے روتی؟ آنسو خاموش ہو چکے تھے، آنکھیں ایسے خشک تھی کہ ان سے ایک قطرہ بھی نہ بہا۔ وہ اپنے آپ اس قابل ہی نہیں سمجھتی تھی کہ وہ اپنی بیٹیوں کی موت پر روتی۔ لیلا، خدا کے لیے خود کو یوں اذیت مت دو، اپنے اندر اپنے آنسو کا گلا گھونٹ کر خود کو مردہ ثابت مت کرو، اس طرح سے تمہارا دل مر جائے گا۔ معصومہ اسے سمجھا رہی تھی، کب سے اس کے پاس بیٹھی مسلسل روئے جا رہی تھی، مگر لیلا تو جیسے پتھر کی بنی ہوئی تھی۔ پچھلے ایک ہفتے سے ایک آنسو نہ بہایا تھا تو اب کیوں روتی؟ معصومہ، چلی جاؤ یہاں سے اور مجھے اکیلا چھوڑ دو، کوئی بھی میرے پاس مت رہو۔ میں ڈائن ہوں، اپنا ہی گھر برباد کرنے والی، اپنی بچیوں کی جان لینے والی، مجھے کوئی حق نہیں ہے رونے کا، مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، چلے جاؤ یہاں سے سب۔ اس پر ایک بار پھر سے پاگل پن سوار ہونے لگا، رونے کو تیار نہ تھی اور اب وہ اپنے پاس بھی کسی کو نہیں آنے دے رہی تھی۔ ہزر بالکل خاموش ہو گیا تھا، وہ تو ویسے بھی اس کے پاس نہیں آتا تھا، بس اپنے آپ میں مصروف رہتا، نہ کسی سے کچھ بولتا اور نہ کسی سے کچھ کہتا۔ ان کے گھر میں پھیلی یہ افسردگی اب شاید ختم ہونی تھی۔ آج 3 دن سے وہ بخار میں تپ رہی تھی، حالت اتنی خراب ہو گئی تھی کہ ڈاکٹر کو گھر آنا پڑا۔ وہ نہ تو کچھ کھا رہی تھی، نہ ہی کسی سے بات کرتی تھی۔ ہزر اس کے پاس آیا، کتنی دیر اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا رہا، اسے سمجھاتا رہا، یہ قسمت کا فیصلہ ہے، تمہارا کوئی قصور نہیں، لیکن لیلا پر تو اسے چپ سوار ہوئی تھی کہ وہ کچھ بولتی ہی نہیں تھی۔ پہلے اس نے کھانا پینا چھوڑا، اب اس نے بولنا چالنا بھی بند کر دیا تھا، خود کو کمرے میں لاک کر رکھ دیا۔ ہزر کتنی دیر اس کے پاس بیٹھا رہتا، وہ اس سے بھی کوئی بات نہیں کرتی۔ اپنی اپنی جگہ پر کوئی اسے سمجھا چکا تھا، لیکن وہ کہاں کسی کی سمجھنا چاہتی تھی۔ اسے تو بس اپنی بیٹیاں چاہیے تھی، جو اس کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے اسے چھوڑ کر جا چکی تھی۔ وہ ان کی حفاظت کرنا چاہتی تھی۔ ہزر نے منع بھی کیا تھا، کاش وہ اس کی بات مان لیتی، کاش ہزر کی ناراضگی کو وہ اہمیت دیتی، لیکن اس نے تو ہمیشہ سے اپنی کرنی تھی اور اس نے اپنی کی تھی، جس کی سزا وہ آج کاٹ رہی تھی، انہیں ہمیشہ کے لیے کھو کر۔ وہ انہیں خود سے دور کر رہی تھی، اللہ نے اسے ہمیشہ کے لیے ان سے دور کر دیا۔ لیلا کی حالت دن بہ دن بگڑتی جا رہی تھی، سبھی لوگ پریشان تھے، اپنا درد خود تک محدود رکھے وہ اندر ہی اندر مر رہی تھی۔ کمرے میں اندھیرا تھا، وہ اس اندھیرے کے باسی بنی، بالکل خاموش۔ آج پھر روح اور یارم سے ملنے کے لیے آئی تھی، لیکن وہ اب بھی اسی اندھیرے میں بیٹھی تھی جیسے کسی سے کوئی لینا دینا ہی نہ ہو۔ وہ دونوں الگ نہیں سوتی تھی، ان کا کہنا تھا کہ ان کے بابا کو ان کے بغیر نیند نہیں آتی، لیکن اس کے باوجود بھی لیلا نے ان کے لیے ایک کمرہ بنایا تھا اور اب وہ اس کمرے میں رہتی تھی۔ آج پہلی بار یہاں آ کر ریان بالکل اکیلا ہو گیا تھا۔ آج اس سے کھیلنے کے لیے، اسے زبردستی کس کرنے کے لیے یہاں اس کی دوست نہیں تھی۔ وہ ان دونوں کو تلاش کرتا آہستہ آہستہ چلتا ان کے کمرے میں آ گیا، اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے دروازہ کھولتا۔ وہ نیم اندھیرے میں بھی لیلا کے وجود کو دیکھ چکا تھا۔ کسی کی آہٹ کو محسوس کر کے لیلا نے سر اٹھایا تو ریان دروازے پر کھڑا تھا۔ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے پاس آ گیا اور حیرانگی سے اسے دیکھنے لگا۔ شاید اس سے پہلے اس نے لیلا کو کبھی اس حالت میں نہیں دیکھا تھا۔ وہ خوبصورت لڑکی ہمیشہ تیار رہتی، اس نے اپنے آپ کو کبھی 2 بچیوں کی ماں لگنے ہی نہیں دیا تھا۔ وہ اپنا خیال رکھتی، اپنے آپ کو سنوار کر رکھتی، سب کی پسندیدہ۔ وہ ایسے ہی تو نہیں بنی تھی، کوئی بھی بچہ اسے آنٹی نہیں کہتا تھا، اور ریان کی تو وہ رشتے میں نانی لگتی تھی۔ ریان کی اس طرح سے دیکھنے پر بھی وہ بے جان نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ اس کا ننھا سا وجود اسے اپنی بچیوں کی یاد دلا رہا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی رو دی، اس کے آنسو بہنے لگے، آنکھوں نے آخر ہمت ہار کے اپنا ضبط کھو ہی دیا۔ اگلے ہی لمحے ریان نے اس کی آنکھ سے بہتے آنسو کو اپنے ننھے سے ہاتھ کے چہرے پر اسے صاف کر ڈالا۔ اسے کسی کا رونا پسند نہیں تھا، لیکن لیلا کی تڑپ کو خود سمجھ نہیں سکتا تھا۔ بے اختیار لیلا نے اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کے رونے کی آوازیں باہر تک آ رہی تھی۔ وہ اسے بھاگتے ہوئے کمرے کی جانب آئے جہاں لیلا ریان کو اپنے سینے میں بیچے ہوئے روئے جا رہی تھی۔ اس کی جرحانہ گرفت میں بھی ریان رویا نہ تھا، شاید وہ اس کی کیفیت کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ لیلا کا یہ انداز اس کے لیے بھی اتنا ہی نیا تھا جتنا باقی سب کے لیے۔ آج تک لیلا کو کسی نے اس طرح سے روتے ہوئے نہیں دیکھا، تو وہ ان کے گروپ کی شیرنی تھی جو سامنے والے کو چیر پھاڑ کے رکھ دینے کا ہنر جانتی تھی۔ عام عورتوں کی طرح رونا دھونا، آنسو بہانا لیلا کا سٹائل نہیں تھا، لیکن وہ ایک ماں بھی تھی، اور آج وہ ان کی شیرنی نہیں بلکہ ایک ماں بنی جس کی آنکھوں میں اپنی بچیوں کے بچھڑ جانے کا غم تھا۔
ہیزر جلدی سے اس کے پاس آیا، اس نے لیلا کو تھام کر اپنے سینے سے لگایا جبکہ وہ دیوانوں کی طرح ریام کو چومتے اپنی ممتا کی پیاس بجھا رہی تھی۔ ہیزر میں مر جاؤں گی، میں مر جاؤں گی، ہیزر مجھے میری بچیاں چاہیے، ہیزر میں نہیں رہ سکتی ان کے بغیر رہنا میرے بس سے باہر ہے، میری تڑپ کو سمجھنے کی کوشش کرو، دیکھو میری ممتا ادھوری ہے، دیکھو میں ادھوری ہوں، ادھوری ہو چکی ہوں میں، ہیزر مجھے میری بچیاں چاہیے۔ وہ ایک ہاتھ سے ریام کو تھامے جبکہ دوسرے ہاتھ میں ہیزر کا کالر جھنجھوڑ رہی تھی۔ صبر کرو لیلا، سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ اسے اپنی سینے سے لگائے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ریام کو روتا دیکھ کر یارب نے آگے بڑھنے کی کوشش کی تو روح نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میرے خیال میں ریام کو آج ہی رہنے دینا چاہیے، لیلا کو اس کی ضرورت ہے، وہ آہستہ آواز میں بولی تو یارب اسے دیکھنے لگا۔ تم اس کے بغیر رہ لو گی؟ یارب نے سوال کیا تو روح نے نرمی سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ ہیزر تم لیلا کو سنبھالو، ہم اب گھر چلتے ہیں، یارب نے اندر آتے ہوئے کہا تو لیلا نے ایک بار پھر سے ریام کو اپنے تڑپتے سینے سے لگا لیا۔ لیلا تم ریام کا خیال رکھنا، وہ آہستہ سے اسے کہتا اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر باہر نکل گیا جبکہ لیلا نے ایک بار پھر ریام کو اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ گھر آ کر وہ نہ جانے کتنی دیر روتی رہی اور یارب اسے سنبھالنے کی کوشش کرتا رہا۔ لیلا کو اس طرح سے ٹوٹا پھوٹا دیکھنا کسی کے بس کی بات نہیں تھی، وہ ان کے گروپ کی سب سے بہادر لڑکی، رونا دھونا آتا کہاں تھا اسے، وہ تو ان سب چیزوں کی بخوبی تصور کرتی تھی لیکن اولاد کے غم نے اسے بھی توڑ کر رکھ دیا۔ اس کا تڑپ تڑپ کر رونا روح کو بے چین کر گیا۔ اولاد کے چھن جانے کا خوف کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے لیکن لیلا نے تو اپنی بچیاں کھو دی تھی، صبر کرنا ایک انتہائی مشکل کام تھا، نہ جانے ہیزر کیسے خاموش تھا۔ بس کرو روح، کتنا رو گی، تمہارے آنسو مجھے تکلیف دے رہے ہیں، وہ نرمی سے اس کی آنکھوں کو چومتا اپنی تکلیف کا احساس دلاتے ہوئے بولا۔ اللہ کسی کی اولاد نہ چھینے یارب، اس سے بڑا دکھ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ اس کے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ پریشان تو وہ بھی تھا، عنایت چلبلی سی، ہر وقت مستیاں کرنے والی پیاری سی بچی، اور مہر خاموش طبیعت چپ چاپ سی جو ہر دوسرے تیسرے دن اس کے گھر آ کر اس سے اپنے دل کی بات شیئر کرتی۔ یقین تو اس سے بھی نہیں آ رہا تھا کہ وہ ان کی نظروں سے ہمیشہ کے لیے اوجھل ہو چکی ہیں۔ روح کی طبیعت خراب ہونے لگی تھی، اسے سر درد کی گولی دے کر نیند کی بھی گولی دی تو وہ پرسکون ہو کر سو گئی۔ اسے سوتے دیکھ کر آہستہ سے اٹھ کر کھڑکی کے قریب آ گیا اور اپنے موبائل پر آنے والی کال سننے لگا۔ وقت گزر رہا تھا، سب کچھ معمول کے مطابق ہونے لگا۔ یارب دوسرے دن جب ریام کو لینے آیا تو لیلا کو اس کے ساتھ کافی اٹیچ دیکھا، وہ بنا ریام کو لیے واپس آ گیا اور اب 3 دن سے وہ وہیں پر رہ رہا تھا۔ اپنی ماں کو تو وہ بالکل مس کر رہا تھا لیکن لیلا کی محبت بھی اسے عزیز تھی، وہ یارب اور روح کے علاوہ اور کسی کو زیادہ تنگ نہیں کرتا تھا۔ یہ بات روح اور یارب دونوں ہی جانتے تھے، اس لیے اس معاملے میں بالکل بے فکر ہو چکے تھے۔ لیلا جب تک ٹھیک نہیں ہو جاتی ان کا ریام کو واپس لانے کا ارادہ نہیں تھا۔ اس کی تڑپتی ممتا کو ننھے معصوم لمس کی ضرورت تھی اور ریام کو واپس لا کر وہ اس کے ممتا کو تڑپتے صحرا میں چھوڑ کر نہیں جا سکتے تھے۔ عنایت اور مہر کی لاش نہ ملی تھی، اگر ملی تھی تو صرف مہر کے پیر کی جوتی، لاشیں بلاسٹ میں بری طرح سے تباہ ہو گئی تھی۔ گاڑی کی بھی کوئی حال نہ تھا، بلاسٹ اس قدر شدید تھا کہ لیلا اپنی بچیوں کے جنازے تک نہ کروا سکی۔ اسے کس طرح سے چین آتا، وہ کیسے سکون سے رہتی، اس نے تو اپنی بچیوں کا آخری دیدار تک نہ کیا۔ لیلا نے بہت ہمت کر کے عنایت اور مہر کا کمرہ صاف کیا تھا، ان کے سب کھلونے اور ساری چیزیں ایک بڑے سے بیگ میں پیک کر کے دارالامان میں دینے جا رہی تھی۔ لیلا کیا ضرورت ہے یہ سب کچھ کرنے کی، ان سب چیزوں کو یہیں رہنے دو۔ ہیزر کمرے میں آیا تو اسے یہ سب کچھ کرتے دیکھ کر پریشانی سے کہنے لگا، نہیں ہیزر مجھے یہ ساری چیزیں دینے دو، میں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا، اگر ہماری بچیاں ان کھلونوں سے نہیں کھیل سکتی تو کیا ہوا، دارالامان کے یتیم بچے ان سب چیزوں کو استعمال کریں گے، وہ ہماری عنایت اور مہر کے لیے دعائیں کریں گے، اگر تم ان یتیموں کو کچھ دینا چاہتی ہو تو ہم باہر سے خرید کر بھی دے سکتے ہیں ان کو، لیکن یہ ساری چیزیں میں اس لیے دے رہی ہوں کیونکہ مجھے میری بچیوں کے لیے بہت ساری دعائیں چاہیے، میں ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو، اپنے بچوں کو محسوس کرنا چاہتی ہوں، میں بہت غرض ہوں، میں نے کبھی اپنی بچیوں کو اپنے بے حد قریب نہیں آنے دیا، ہمارا کام ایسا ہے کہ کبھی بھی ہمیں گولی لگ سکتی ہے، کبھی بھی ہم مر سکتے ہیں، میں اپنی بچیوں کو ماں کی عادت نہیں ڈالنا چاہتی تھی لیکن وہ دونوں مجھ سے روٹھ کر چلی گئی ہمیشہ کے لیے۔ ہیزر میں وعدہ کرتی ہوں اگر زندگی میں مجھے کبھی دوبارہ اولاد ہوئی نہ تو تمہیں کبھی اسے خود سے دور نہیں کروں گی۔ اس تڑپ کو میں اب محسوس کر رہی ہوں، میں کیوں اپنی بچیوں کے لمس سے بے خبر رہی، ہیزر کیوں انہیں خود سے دور کیا، دیکھو نا وہ روٹھ کر ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور چلی گئی، ہمیشہ کے لیے اپنی ماں سے ناراض ہو گئی۔ وہ آنکھوں سے نمی صاف کرتے ہوئے بولی تو ہیزر اس کے پاس آتے ہوئے بیڈ کے قریب بیٹھا اور اسے اپنا کندھا پیش کیا، وہ آہستہ سے اس کے کندھے پر سر رکھتی خاموشی سے آنسو بہانے لگی، میں تمہارے سر پر روز چمپی کروں گی، تمہارے بال خراب نہیں ہونے دوں گی اور جب تم کام سے واپس آؤ گے نا تو روز میں حق کروں گی، تمہاری بیٹیاں آخرت کے دن مجھ سے حساب مانگیں گی، وہ آنسو بہاتے ہوئے بولی تو ہیزر نے اسے تھام کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ کاش وہ اس کا دکھ کم کر سکتا، کاش وہ اس کی تڑپ کو مٹا سکتا لیکن ممتا کی تڑپ کو مٹانا کہاں ممکن تھا۔
تھوڑی ہی دیر میں شارف آ گیا اور لیلا سے سامان لے کر اسے گاڑی میں شفٹ کرنے لگا۔ لیلا کی طبیعت کو دیکھتے ہوئے شارف نے اسے اپنے ساتھ چلنے سے منع کر دیا تھا۔ رات 11 بجے کا وقت تھا۔ وہ ہاتھوں میں بیگ لیے اسے گھسیٹتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا۔ اس نے سر اور چہرے پر ہیڈ پہن رکھا تھا کہ کوئی بھی آسانی سے اسے پہچان نہیں سکتا تھا۔ وہ بہت لمبی مسافت طے کر آیا تھا۔ تھکاوٹ اس کے ایک ایک عضو سے جھلک رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا تو دونوں ملازمہ الرٹ ہو گئے اور دروازے کی طرف دیکھنے لگے، لیکن اسے دیکھتے ہی انہوں نے گہری پرسکون سانس لی۔ کیسی ہیں وہ دونوں؟ زیادہ تنگ تو نہیں کیا؟ وہ ملازمہ سے پوچھنے لگا تو دونوں نے مسکرا کر نام میں سر ہلایا۔ مسکراتا ہوا ان کے کمرے کی جانب آ گیا۔ اتنا بڑا بیگ، اس بیگ میں کیا ہے؟ ملازمہ نے پوچھا۔ ان دو پریوں کا سارا ضروری سامان۔ وہ مسکراتے ہوئے اندر داخل ہوا تو اسے دیکھتے ہی دونوں چلاتے ہوئے ان کی طرف آئی۔ شارف چاچو نعرہ لگاتے ہوئے اس کے سینے سے آ لگی تھی، میری شہزادی کیسی ہو دونوں؟ وہ باری باری ان کا سر چومتا پوچھنے لگا۔ دونوں ہوشے سے ہاں میں سر ہلاتی بے حد پیاری لگی تھی۔ اچھا، یہ سارا سامان تم دونوں کے ماما نے بھیجا ہے تاکہ اس کی بیٹیاں یہاں پر بہت خوش رہیں، اور بابا تم لوگوں کو بہت سارا پیار بھیج رہے ہیں اور پوچھ رہے تھے کہ تم دونوں یہاں پر خوش ہونا۔ وہ بہت نرمی سے ان دونوں سے پوچھ رہا تھا۔ چاچو ہم بہت خوش ہیں، یہاں پر زیادہ پڑھائی بھی نہیں کرنی پڑتی تھی، لیکن آپ نے تو کہا تھا کہ ہاسٹل میں ہمارے بہت سارے دوست ہوں گے، لیکن یہ کیسا ہاسٹل ہے؟ یہاں تو ہم دونوں کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہے۔ کہاں ہیں ہمارے سارے دوست اور ماما اور بابا؟ ہم سے ملنے کب آئیں گے؟ وہ دونوں باری باری سوال کر رہی تھی۔ ارے چپ کر جاؤ میری چھپکلیوں، وہ دونوں جلد آئیں گے تم لوگوں سے ملنے کے لیے، لیکن فی الحال تم لوگوں کو رہنا ہے ان کے بغیر۔ یہاں تم لوگ پڑھائی کرو، مستی کرو، یہاں تم لوگوں کو ہر طرح کی چھوٹ ہے۔ ایک دوسرے کا خیال رکھو، کسی کی چیز کی ضرورت ہو تو میری آنٹی اور شفا آنٹی کو بتا دینا، وہ مجھے بتائیں گی اور میں وہ چیز لے کر یہاں حاضر ہو جاؤں گا۔ اگر تم لوگوں کی ماں کے ہاتھوں زندہ بچ گیا تو اس نے سوچا، کیونکہ سچائی جاننے کے بعد لیلا نے اسے جان سے مار دینا تھا۔ پچھلے دنوں وہ جتنا تڑپی تھی، اپنے بیٹیوں کی جدائی پر روئی تھی، اس کے بعد حقیقت جان کر شارف کی موت لازم تھی۔ دونوں سے مل کر انہیں بہت ساری خدائیں دیکھ کر وہاں سے باہر نکل کر اس نے اپنا فون نکالا۔ ہاں وہ تو بالکل ٹھیک ہے، فکر مت کرو، میں ایک ایک پل نظر رکھے ہوئے اپنے یہاں، وہ بالکل محفوظ ہیں۔ وہ میری شفا کو خدائیں دیتا دروازہ بند کرتے باہر گارڈز کے پاس آیا اور انہیں ہر پل الرٹ رہنے کا کہا۔ واپس گاڑی میں بیٹھا، جب کہ اس دوران اس کی کال چل رہی تھی۔ اسے صبح ہونے سے پہلے واپس اپنے شہر جانا تھا۔ 8 گھنٹے کا ایک سفر ابھی بھی اسے ختم نہ کیا، اور 8 گھنٹے کا سفر اس نے ایک بار پھر سے تم سارا سامان دے آئی نا شارف؟ وہ سرخ آنکھیں لیے اس کی طرف دیکھنے لگی تو شارف نے فوراً ہاں میں سر ہلایا۔ تم کب کام واپس جوائن کرو گی؟ وہ اس کا دھیان بٹانے کے لیے پوچھنے لگا۔ میں کل سے واپس کام پہ آ جاؤں گی شارف، لیکن کیا تمہیں پتہ ہے کہ یہ بلاسٹ کس نے کروایا ہے؟ کوئی شک، کوئی اندازہ؟ وہ اسے دیکھ کر پوچھنے لگی۔ شارف نے ایک نظر پیچھے صوفے پر بیٹھے ایزر کو دیکھا، جو اس کی بات پر بوکھلا کر پہلو بدل گیا۔ تم اس کے ساتھ کیا کرو گی لیلا؟ وہ آہستہ سے ایزر کے ساتھ صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ وہی جو مجھے کرنا چاہیے شارف، تمہیں نہیں لگتا ہے کہ تمہیں اس طرح بے وقوفی بھرا سوال مجھ سے نہیں کرنا چاہیے؟ لیلا تم ان کو چھوڑو، انفارمیشن کے مطابق پتہ چلا ہے کہ گاڑی کو پہاڑی کی طرف لے کر جایا گیا تھا اور وہیں پر اسے آگ لگا دی گئی تھی۔ وہ بلاسٹ نہیں تھا۔ مجھے لگ رہا ہے کہ گاڑی کے پرزے کسی بہت ماہر انسان نے الگ کیے ہیں۔ مجھے یہ بم بلاسٹ نہیں لگ رہا، مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ کسی کی پلاننگ ہے۔ گھر کے اندر داخل ہوتے ہوئے ایک فائل ٹیپ پر پھینک کر یارم لیلا کو دیکھتے ہوئے بولا، کس کی پلاننگ ہے ڈیول؟ بتاؤ مجھے، میں اسے چیڑ کر رکھ دوں گی۔ کس نے کیا ہے میرے بیٹیوں کے ساتھ ایسا؟ فائل کو اٹھائے وہ پاگلوں کی طرح دیکھنے لگی تھی۔ ایزر کی تو جان پر بنائی تھی۔ مجھے شام تک کا وقت دو لیلا، میں تمہیں سب بتاؤں گا، اور یقین کرو مجرم تمہارے قدموں میں بیٹھ کر تم سے معافی مانگیں گے۔ اور صوفے پر ان دونوں کو گھورتے ہوئے بولا۔ شارف نے بمشکل تھوک نکالا۔ نہیں، وہ مجھے میرے قدموں میں نہیں بلکہ ان کی لاشوں کے ٹکڑے میں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا چاہتی ہوں یارم۔ مجھے ان کی لاشیں دیکھنی ہے جنہوں نے میری بچیوں کو جان سے مار ڈالا۔ میں انہیں اپنی آنکھوں کے سامنے سانس لیتا ہوا نہیں دیکھ سکتی ڈیول، انہیں مار کر میرے پاس لانا۔ لیلا کے شدید انداز پر ایزر صوفے سے اٹھا۔ لیلا اس کی کوئی مجبوری بھی ہو سکتی ہے، اس کے بے ساختہ کہنے پر شارف نے رکھ کر اس کے پیر پر اپنا جوتا مارا۔ لیلا نے حیرانگی سے اس شخص کو دیکھا تھا جو اپنی بیٹیوں سے بے پناہ محبت کا دعویٰ تو کرتا تھا، لیکن بیٹیوں کی موت پر اس کی آنکھ سے ایک آنسو نہ گرا تھا۔ بیٹا، ان کی مجبوریاں تو میں دور کر دوں گا، اپنے سارے بہانے اور مجبوریاں لے کر شام 6 بجے آفس میں پہنچ جانا۔ ان دونوں کا کندھا تھپتھپاتے آہستہ سے بولا، مطلب یارم سب کچھ جان چکا تھا؟ ایزر اور شارف ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ مطلب آج ان کی زندگی کا آخری دن تھا؟ لیلا فائل چیک کر رہی تھی جس میں صاف لکھا تھا کہ اس جگہ کوئی بلاسٹ نہیں ہوا، لیکن اگر بلاسٹ نہیں ہوا تھا تو مطلب اس کی بیٹیاں زندہ تھیں۔ ایک امید سی اس کے دل میں پیدا ہوئی۔ یارم اگر بلاسٹ نہیں ہوا تو اس کا یہ مطلب ہوا نا کہ عنایت اور مہر آف کورس، اس کا یہ مطلب ہوا کہ وہ دونوں زندہ ہیں اور ایک دن کے اندر وہ تمہارے پاس آئیں گی۔ کچھ نہیں ہوا تمہاری بیٹیوں کو، نہ ہی اب میں کچھ ہونے دوں گا۔ تم لوگ
آفس میں ملو مجھے۔ وہ ان دونوں کو گھورتے ہوئے باہر نکل گیا۔ تم نے تو کہا تھا کہ تم نے بہت اچھی پلاننگ کر رکھی ہے، تو یارم کو پتہ کیسے چلا؟ پلاننگ کی تھی تم نے پہاڑوں پہ جا کے گاڑی کو جلا دیں گے اور اس سے کیا ہوگا، سب کو لگے گا بم بلاسٹ ہوا۔ وہ واہ بھائی واہ، یہ پلان تھا تمہارا؟ بغیرت آدمی پلاننگ تو وہ کرتا ہے جو یارم کی نظروں سے بچ جائے، جس میں ہمارے زندہ بچنے کے چانسز ہوتے ہیں۔ اگر نہیں تو سب کچھ یارم کو بتا دیتے، وہ خود سنبھال لیتا۔ وہ غصے سے بھرا ہوا اسے سنا رہا تھا۔ یہی تو مسئلہ ہے شارف، اگر یارم کو بتاتا تو وہ اپنے طریقے سے سنبھال سکتا، اگر لالا کو بتاتا تو وہ شیرنی اپنی بچیوں کی زندگی پر منڈاتا۔ یہ خطرہ دیکھ کر پتہ نہیں کیا سے کیا کر دیتی۔ یہ لوگ مجھے دھمکی دے رہے تھے کہ اگر میں نے یارم کو جان سے میں نہیں مارا تو وہ میری بیٹی کو مار ڈالیں گے۔ یارم کو میں مار نہیں سکتا اور اپنی بیٹی کو مرتے دیکھ نہیں سکتا، وہ بھی تب جب میں ان لوگوں کو جانتا ہی نہیں۔ بہت سوچ سمجھ کے بعد میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں اپنی بیٹی کو سامنے سے ہٹا دوں گا۔ سارم بھی ان لوگوں کے خلاف ثبوت ڈھونڈ رہا تھا۔ اس کے بارے میں سارم کو پتہ چل گیا کیونکہ اس نے میرے موبائل فون پر ٹریسر لگایا تھا۔ ان لوگوں نے گھر پر حملہ کیا۔ اس دن میں گھر پر نہیں تھا۔ اگر لالا نہیں ہوتی تو شاید میں اپنی بچوں کی موت پر آج سچ میں آنسو بہا رہا ہوتا۔ یار وہ لوگ صرف فون پر بات کرتے تھے مجھ سے۔ وہ مجھے دھمکیاں دینے لگے کہ اگر میں یارم کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا تو وہ میری بیٹی کو جان سے مار ڈالیں گے۔ اور اتنا ہی نہیں، اسکول سے کڈنیپ کرنے کی کوشش کی گئی۔ دوسری طرف یارم کے سامنے مجھے خاموش رہنے کی دھمکیاں دی جا رہی تھی۔ سارم نے یہ ساری فون کال اپنے کانوں سے سن لی اور اس نے مجھے کہا کہ مجھے فی الحال اپنی بچی کو منزل سے ہٹا دینا چاہیے۔ میں نے یہ سب صرف اس لیے کیا تھا کہ میں یہ جان سکوں کہ آخر وہ لوگ کون ہیں اور یارم کی جان کے پیچھے کیوں پڑے ہیں۔ عنایت اور مہر کو سب کی نظروں میں مار کر مجھے لگا کہ میں ان لوگوں تک پہنچ جاؤں گا، لیکن میں یارم کی نظروں میں آ گیا۔ میں دنیا کے ہر انسان کو دھوکہ دے سکتا ہوں لیکن یارم کی نظر سے بچ نہیں سکتا، اور اب یارم مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ اور پتہ نہیں لالا ہمارا کیا حال کرے گی۔ اس کی ادھوری بات کو شارف نے مکمل کیا۔ میں تو بس ان دونوں کے زندہ ہونے کی خوشی میں پاگل ہو گیا تھا۔ مجھے کیا پتہ تھا تم نے یہ ساری پلاننگ کی ہوئی ہے، اور ویسے بھی مجھے تو بس اتنا پتہ تھا کہ نا وہ دونوں زندہ ہیں، اس کے علاوہ تو تم نے مجھے کچھ کہا ہی نہیں، کچھ بتایا بھی نہیں، مطلب کہ میرے زندہ بچنے کے چانسز ہیں۔ شارف امید سے کہتا اسے دیکھ رہا تھا۔ ہزر کا دل چاہا اسے دو چہرے والے انسان کا منہ توڑ دے۔ شارف تو اس بات پر یقین کرنے کے لیے پہلے تیار ہی نہیں تھا کہ اس کی بیٹیاں زندہ ہیں، اور شارف کو بتانے کا تو اس کو ارادہ نہیں تھا۔ اس نے اس لیے اسے بتایا تھا کیونکہ لالا کو اکیلا چھوڑ کر وہ خود اپنی بیٹیوں سے ملنے نہیں جا سکتا تھا۔ تمہاری کتنی غلطی ہے یہ تو تمہیں یارم بتائے گا بیٹا، اگر میں پھنسا تو زندہ تم بھی نہیں بچو گے۔ میرا نام بھی ہزر ہے بیٹا، میں یارم اور لالا کو بتاؤں گا کہ اس کی پوری پلاننگ میں تو شامل تھا۔ تیرے جیسے دوست دشمن اچھے ہیں، وہ دھائی دیتے ہوئے بولا۔ دوست کون؟ دوست تو میرا شارف نام کا کوئی دوست نہیں۔ ہاں یہاں کچھ دیر پہلے ایک دشمن بنا اور ڈیول کی ٹیم دشمنوں کے ساتھ کیا کرتی ہے، اور تجھے یارم کے سامنے پتہ چلے گا۔ وہ دھمکی لگاتا اٹھ کر باہر چلا گیا۔ جہاں لالا غصے سے دائیں بائیں ٹہل رہی تھی، بہت دنوں کے بعد اس کا پرانا روپ سامنے آ رہا تھا۔ شیرنی اپنے شکار کے لیے تیار بیٹھی تھی۔ اس وقت شاید وہ آفس جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ تم اس وقت کہاں جا رہی ہو؟ وہ اس سے سوال نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ اس کے غصے کا گراف چیک کرنا چاہتا تھا کہ پتہ تو چلے کہ زندہ بچنے کے چانسز ہیں یا نہیں۔ شاید اسے اپنی بیٹیوں کا باپ سمجھ کر زندہ چھوڑ دے۔ ہزر یارم نے کہا کہ وہ مجھے سب کچھ بتائے گا، لیکن فی الحال اس نے مجھے کچھ بتایا نہیں، تو سوچا خود ہی آفس جا کر چیک کراتی ہوں، کیونکہ اس فائل میں تو صرف گاڑی کی تصویریں ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ کسی بہت ماہر میکینک نے اس کے پرزے الگ کی ہیں، لیکن اب میں اس کے پرزے الگ الگ کروں گی، کیونکہ ایک بلاسٹ کے بعد جو حالت گاڑی کی ہونی چاہیے وہ تو اس کی ہرگز نہیں ہے۔ چلو تم بھی، یارم تمہیں بھی بلا رہا تھا اور شارف کو بھی چلنے کا کہا، ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ یارم نے تم سے کیا کہا کہ وہ کیا جانتا ہے کہ وہ لوگ کون ہیں؟ اپنے سر پر لٹکتی تلوار کا سوچ کر کمرے سے نکلتے شارف نے پوچھا۔ نہیں یہ تو نہیں پتہ، لیکن یارم نے سارم کو آفس میں بلایا، ہو سکتا ہے کہ وہ ہماری کچھ مدد کرے، لالا کہتے ہوئے اپنے جوتے پہن چکی تھی۔ بیچارہ سارم، لالا یہ سوچ رہی تھی کہ یارم نے سارم کو مدد کے لیے بلایا۔ وہ جانتی ہی نہیں تھی کہ آج کی تاریخ میں 2 نہیں 3 جنازے اٹھنے والے ہیں۔ اے اللہ ان ظالموں کے دل میں ہمارے لیے رحم ڈال دے، آج بچا لے، آئندہ کبھی ایسی حرکت نہیں کریں گے۔ لالا کو باہر نکلتے دیکھ کر شارف نے پوری شدت سے دعا کی، جس پر اس شدت سے آمین ہزر کی جانب سے آیا۔ یارم آفس جانے سے پہلے گھر آیا تھا۔ 2 دن سے ریام کو بخار تھا، پہلے ہلکا پھر تیز، پھر ہلکا، اور روح بتا رہی تھی کہ اب پھر تیز ہو گیا۔ وہ صبح سے ہاسپٹل اس کو لے کے جانے والا تھا، لیکن اسے شارف اور ہزر کے کارنامے کا پتہ چل گیا۔ وہ کچھ دن سے کافی ڈل لگ رہا تھا۔ یارم نے گھر آتے سب سے پہلے اس کو دیکھا تھا۔ وہ جاگ رہا تھا، لیکن پھر بھی بنا شرارتوں کے آرام سے بیڈ پر لیٹا ہوا تھا، جس کا مطلب تھا کہ وہ زیادہ بیمار ہے۔ میرا شیطان اتنا خاموش کیوں ہے؟ وہ اسے اپنے باہوں میں لیے اٹھا تھا، پیار سے اس کا ماتھا چوم کر پوچھنے لگا۔ مجھے فیور ہے، وہ ننھا سا منہ بنا کر تھوتلی آواز میں بولا۔ فیور کی کیا مجال ہے، میرے بیٹے کو ہو جائے، چلو جلدی سے بولو میں اپنے فیور کو کہ اپنے گھر جائے، ہمیں نہیں چاہیے۔ اس کے انداز پر مسکراتے ہوئے یارم نے اسے اپنے سینے سے لگا کر کہا۔ نہیں جا رہا، وہ معصومیت سے منہ بسور کر بولا، جبکہ روح کے کمرے میں آنے پر فوراً یارم کے سینے میں چھپ گیا جو اس کے لیے دوائی لے کر آئی تھی۔ ریحان بیٹا دیکھو، میں ساتھ میں چاکلیٹ بھی لائی ہوں، یہ گندی کڑوی سے دوائی پی کر آپ ساتھ میں میٹھی چاکلیٹ کھاؤ تو آپ جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ گے، وہ اسے پیار سے بولی۔ میں صرف چاکلیٹ کھاؤں گا، وہ منہ بنا کر
کر بولا لیکن چاکلیٹ کوئی دوائی نہیں ہے, ٹھیک ہونے کے لیے تمہیں میڈیسن لینی ہوگی ورنہ ڈاکٹر انکل آپ کو انجیکشن لگائیں گے. وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی. جب اگلے ہی لمحے وہ بیڈ پر کھڑے ہو کر انکار کرنے لگا. میں تو ایک دم ٹھیک ہوں, دوائی کی ضرورت نہیں. لیکن اس کا ننھا سا وجود اگلے ہی لمحے بیڈ پر گر گیا. اگر یارم اسے بر وقت نہ تھامتا تو وہ یقیناً چکر کھا کر زمین پر گر جاتا. ریحاں میری جان اب ٹھیک نہیں ہے, یہ میڈیسن آپ کو لینی ہوگی اور مجھے ضروری کام ہے, میں وہ نپٹا کے آؤں گی, پھر اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر چلیں گے. یارم کہہ کر اسے زبردستی دوائی کھلانے لگا. ریحاں رونے لگا تو اسے چوم کر روح کی گود میں ڈال کر وہ اسے سمجھاتے ہوئے کہنے لگا, جبکہ روح اس کا روتا ہوا وجود اسے سینے سے لگا کر اس کو چپ کرانے کی کوشش کرنے لگی. جانتی تھی کہ وہ اسے دوائی نہیں کھلا پائے گی کیونکہ وہ ریحاں کو اس طرح سے روتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی, لیکن یارم اس کے رونے کی فکر کرتے ہوئے اس کی صحت پر بھی کبھی رسک نہیں لیتا تھا اور اس وقت بھی اس نے ایسا ہی کیا. ریحاں کو دوائی کھلا کر وہ ہجر و شاف کا حساب کرنے جا رہا تھا. اپنی جارحانہ انداز سے ریحاں کو دوائی کھلانا اسے بھی اچھا نہیں لگا تھا, لیکن یہ اس کے لیے ضروری تھا. روح کو اس کا خیال رکھنے کا کہتا اور وہ اپنے آفس چلا گیا. اب نہ جانے اسے چپ کروانے میں روح کو کتنا وقت لگا تھا. ہجر صاحب لیلا کی بچیاں کہاں ہیں؟ وہ انتہائی غصے سے پوچھنے لگا. یارم یار کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ میرا خیر اور عنایت میری بھی بچیاں ہیں, میں باپ ہوں ان کے ساتھ کچھ برا نہیں ہونے دوں گا, ہجر نے سمجھاتے ہوئے کہا. میں نے پوچھا لیلا کی بچیاں کہاں ہیں ہجر؟ وہ ایک زوردار مکہ اس کے منہ پر مارتے ہوئے پھر بولا. میرے پاس ہیں, وہ بالکل ٹھیک ہے, ہجر نے اپنا منہ صاف کرتے ہوئے بتایا جہاں سے اس کے حملے کی وجہ سے خون بہنے لگا. میں نے کہا کہاں ہیں؟ وہ ایک بار پھر سے اس کا کالر پکڑ چکا تھا جب وہ بول اٹھا. تمہارے فارم ہاؤس پر, میری اور شفا کے پاس. وہ فوراً بولا. مطلب کہ اس سب میں وہ دونوں بھی شامل ہیں؟ یارم نے بھی یقینی سے کہا. وہ اس کے وفادار ساتھی تھی, ان سے یارم کو ایسی امید نہیں تھی. نہیں, وہ تو ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہی نہیں تھی, لیکن میں نے ان کی منتیں کی اور کہا کہ یارم کو سب کچھ پتہ ہے, تب جا کر انہوں نے ہماری مدد کی. سارم نے کسی طوطے کی طرح یاد کیا ہوا سبق سنایا. آج وہ بھی اس کی لسٹ میں تھا جس میں ہجر و شار تھے, اور آج اس کی وردی بھی کسی کام کی نہیں. مطلب کہ تم لوگوں نے مجھے علم میں لائے بغیر میرے ہی لوگوں کو استعمال کیا. اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا ڈنڈا پوری شدت سے سارم کے پشت پر مارتے ہوئے اسے چلانے پر مجبور کر کے یارم نے پوچھا. غلطی ہو گئی, معاف کر دو. وہ لوگ ہمیں دھمکیاں دے رہے تھے کہ اگر ہم نے تمہیں کچھ بھی بتایا تو وہ لوگ عنایت اور مہر کو جان سے مار ڈالیں گے. وہ لوگ اسکول بھی گئے تھے عنایت مہر کو کڈنیپ کرنے کے لیے, لیکن وہاں اسکول کے گارڈ نے ان کو بچا لیا اور فوراً مجھے فون کر کے بتایا کہ وہاں میری بچیوں کو کڈنیپ کرنے کی کوشش کی گئی. میں وہاں ان کو لینے گیا, لیکن دل میں ایک ڈر بیٹھ گیا کہ کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. وہ لوگ صرف مجھ سے فون پر بات کر رہے تھے. یارم وہ کون تھے میں نہیں جانتا, لیکن سارم کو شک تھا کہ 6 مہینے پہلے جیل سے چھوٹے ہوئے لوگ جو پاکستان سے یہاں لڑکیاں لائے تھے جن میں تمہارے گھر آئی وہ مہمان حور مقدم شاہ شامل تھی. وہ لوگ ہیں, وہ بہت خطرناک لوگ تھے. یارم اور ایک باپ ہونے کے ناطے مجھے جو ٹھیک لگا میں نے کر دیا. میں اپنی بیٹیوں کے لیے تمہیں دھوکہ نہیں دے سکتا تھا اور نہ ہی روح کی زندگی کی خوشیاں چھین سکتا تھا. وہ مجھے دھمکی دے رہے تھے کہ مجھے تمہیں اپنے ہاتھوں سے مارنا ہوگا. میں نہیں جانتا تھا کہ میں اپنی بیٹیوں کی جان بچا سکوں گا یا نہیں, لیکن تمہارے ساتھ غداری نہیں کر سکتا. میں ان لوگوں کے بارے میں جاننے کے لیے میں نے اپنی بیٹی کو منظر سے ہٹا دیا. ہجر نے اسے پوری بات بتائی. سارم کا شک بالکل ٹھیک تھا. یہ وہی لوگ تھے جو 6 مہینے پہلے پاکستان سے دبئی لڑکیاں لائے تھے, اور یارم نے ان کے کام کو ناکام بنا دیا. اور اب وہ لوگ یارم کو جان سے مار کر اپنا بدلہ لینا چاہتے تھے, جس کے لیے وہ ہجر کا استعمال کر رہے تھے. ان کے باس کے یارم نے اپنے اتنے ٹکڑے کیے تھے کہ شاید ہی اس کی لاش مکمل کسی کو مل پاتی, لیکن اس کے سارے پارٹ جمع کر کے ایک شاپر میں ڈال کر وہ سارم کے گھر کے باہر رکھا. وہ وہاں موجود باقی سارے لڑکے اپنی جان بچانے کے لیے وہاں سے بھاگ گئے تھے. اس گینگ کے اوپر بھی ایک گینگ تھا جو کسی اور کا نہیں بلکہ اس کے بھائی کا تھا, اور وہ لوگ گرین گینگ کے نام سے جانے جاتے تھے, اور اب وہ گرین گینگ یارم کو مارنے کی پلاننگ کر رہا تھا. یہ ساری باتیں وہ ان تینوں کو بتائے بغیر 2 دن میں جان کر ان کی کلاس لے رہا تھا. جب لیلا نے کمرے میں قدم رکھا. او لیلا, یہ رہے تمہارے مجرم اپنی بیٹیاں, تم ان تینوں سے مانگو, اور کیا کر کمرے سے نکل گیا. اب لیلا جانے اور وہ تینوں لیلا کو خوفزدہ نظروں سے دیکھ رہے تھے. باہر نکلتے ہی اسے روح کا فون آیا. روح سے بہت کم فون کرتی تھی, اسے فوراً فون اٹھایا. ریحاں کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تھی, اسے بخار میں جھٹکے لگ رہے تھے جس کی وجہ سے روح پریشان تھی. روح فون پہ جذباتی ہو رہی تھی. یارم سے گھر پہنچنے کا کہتا اپنی گاڑی کی طرف آیا, جبکہ پورے آفس میں ہجر و شاف اور سارم شیہوں کی آوازیں گونج رہی تھی. ان کا تو آج اللہ ہی حافظ تھا. کیا مطلب ہے تمہارا لیلا؟ تم ہمیں اتنا مار پیٹ کر بیٹھنے کے بھی قابل نہ چھوڑ کر بچیوں کو لینے بھی نہیں چلو گی؟ شارف جو کرسی پر بیٹھنے کی کوشش کر رہا تھا چیخ کر اٹھا اور پھر اس کی بات کا جواب دیتے ہوئے پوچھنے لگا. میں تم لوگوں کے ساتھ نہیں جاؤں گی اور نہ ہی تم لوگ کہیں جا سکتے ہو. یارم کا آرڈر ملنے سے پہلے اور میری وہاں نہ جانے کی وجہ یہ ہے کہ یارم نے مجھے منع کیا ہے. اس نے کہا کہ تم لوگوں نے بے وقوفی کا کام کرنے کے باوجود بھی ان دونوں کو ایک جگہ سیف جگہ پہنچا کر اچھا کام کیا ہے, اس لیے فی الحال ان دونوں کو وہیں پر رہنے دو جہاں وہ دونوں سیف ہیں. اور باقی جو تم نے ہم سے یہ بات چھپائی اس کی سزا میں نے تم لوگوں کو دی ہے. مطلب کہ ہم نے جو کام کیا وہ بالکل ٹھیک تھا, تو سزا کس بات کی؟ سارم بولا. کیونکہ اسے بھی یہی لگتا تھا کہ اس نے جو کیا وہ بالکل غلط ہے اور سمارٹ بننے کی. لیلا نے جواب دیا.
اور ہزر تو صرف اور صرف اپنی بچیوں کی حفاظت کرنا چاہتا تھا، اور ایک باپ ہونے کے ناطے جو کچھ کر سکتا تھا اس نے کیا، اور اس نے جو بھی کیا تھا اس میں کچھ بھی غلط نہیں تھا۔ تو انہیں بیکار میں اتنی سزا کیوں ملی؟ یارم نے انہیں اس خونی شیرنی کے آگے کیوں پھینک دیا؟ لیلا نے تو انہیں بیٹھنے کے قابل بھی نہیں چھوڑا تھا، اتنے اچھے سے ڈنڈے مارے تھے کہ وہ بیٹھتے ہوئے بھی تکلیف محسوس کر رہے تھے، اور اب انہیں یہ پتہ چل رہا تھا کہ انہوں نے جو کچھ بھی کیا وہ بالکل صحیح تھا، کیونکہ تم لوگوں نے اتنی بڑی بات ہم سے چھپائی۔ ٹھیک ہے، معاملہ ہماری بچیوں کا تھا، تم یارم سے چھپا لیتے، اسے کچھ بھی نہ بتاتے، لیکن مجھے بیچ میں شامل نہ کر کے تم نے زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی ہے۔ اگر تم ایک باپ ہونے کے ناطے ان بچیوں کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کر سکتے ہو تو ایک ماں ہونے کے ناطے مجھے بھی جاننے کا حق تھا۔ تمہیں بس میں نے اس بات کی سزا دی، اور ان دونوں کی سزا ان کے مشورے اور ساتھ دینے کی وجہ سے ملی۔ اگر تم چاہتے ہو تو حقیقت مجھے بتا سکتے تھے، اپنی پلاننگ میں مجھے شامل کر سکتے تھے، لیکن تم نے ایسا نہیں کیا۔ ان کا جو انجام ہونا چاہیے تھا میں نے وہی کیا۔ فی الحال کے لیے مہر اور عنایت کو وہیں رہنے تو جہاں پر وہ ہیں، اور اس کے علاوہ ایک اور بات سارم، تم پچھلے 2 ہفتے سے ہر جگہ ان لوگوں کو ڈھونڈ رہے تھے جو ہزر کو بلیک میل کر رہے تھے، لیکن یارم نے 2 ہی دن میں ان لوگوں کو نہ صرف ڈھونڈ نکالا بلکہ ساری انفارمیشن نکالتے ہوئے ان کے اڈے تک جا پہنچا۔ تو اسی بات سے اندازہ لگا لو کہ یارم کی طاقت تم سے زیادہ ہے۔ تم اپنا دماغ فضول میں استعمال نہ کیا کرو، تمہارا قانون ہماری کبھی کوئی مدد نہیں کر سکا، الٹا یہ ہماری مدد لیتا آیا ہے۔ اگر تم اپنا دماغ لڑانے کے بجائے یارم کو ساری حقیقت بتا دیتے تو یقین کرو اب تک ہم ان لوگوں کو ان کے انجام تک پہنچا چکے ہوتے، اور مہر اور عنایت ہمارے پاس ہوتی۔ اور باقی شارف، ایک بات یاد رکھنا، چاہے جو بھی ہو جائے تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا۔ اگر تم نے آئندہ اس کا ساتھ دیا نا تو تمہارا انجام اس سے بھی زیادہ برا ہوگا۔ آج تم بے شک بیٹھنے کے قابل نہیں رہے، لیکن اپنی ٹانگوں پر کھڑے ہو، اگر آئندہ تم نے ایسی کوئی غلطی کی تو شاید تم اپنے پیروں پر کھڑے بھی نہ ہو سکو۔ وہ اسے دھمکی دیتے ہوئے بولی۔ وہ ان کے آگے پیچھے چلتی مسلسل اپنے جوتوں کی ٹک ٹک سے انہیں پوری بات بہت اچھے سے سمجھا چکی تھی۔ لیلا سے کہیں زیادہ تو اس حال میں اس کے جوتوں کی آواز گونج رہی تھی۔ اب تم گھر چلو گے یا تمہارا یہیں رکنے کا ارادہ ہے؟ لیلا نے ہزر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ ان کرسیوں پر کتنی بے چینی سے بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے تنزیہ مسکرائی۔ فکر مت کرو ہزر، میں تمہیں گھر تک آرام سے لے جاؤں گی، آخر تم میرے بچوں کے باپ ہو، اتنا تو کر ہی سکتی ہوں میں تمہارے لیے۔ اور ہاں شارف، معصومہ یہیں پر باہر ہے، وہ تمہیں گھر لے جائے گی۔ اور مسٹر انسپکٹر صاحب، گریٹ بیوقوف سارم، تم اپنی بیوی کو بلا لو یا اپنے کسی آفیسر کو ہی بلا کر چلے جاؤ، کیونکہ تم گاڑی میں بیٹھ کر نہیں بلکہ بیک سیٹ پر لیٹ کر جاؤ گے۔ میں دعا کروں گی کہ تم لوگوں کی رات اچھی گزرے۔ اس نے ایک نظر سائڈ پر پڑے لکڑیوں کے ڈھیر پر ڈالی تھی۔ شہتوت کے درخت کی بنی سٹکس تقریباً 1 درجن تو ہوں گی، جس کو لیلا نے بہت سہولت سے استعمال کیا تھا۔ ہزر نے اٹھتے ہوئے لیلا کے کندھوں کا سہارا لیا، کیونکہ اس نے چلا تک نہیں جا رہا تھا۔ لیلا کو ہنسی تو بہت آئی، لیکن اب اسے اس پر ترس دیا۔ وہ جانتی تھی کہ ہزر نے جو بھی کیا اپنی بچیوں کی زندگی بچانے کے لیے کیا، لیکن اس سے چھپانے کا کوئی حق نہیں تھا۔ اگر وہ باپ تھا، اپنے بچوں کا بھلا سوچ رہا تھا، تو وہ بھی ماں تھی جس کا پورا حق ہے، اس کی بیٹیوں کی زندگی خطرے میں ہے۔ ہزر کو یارم کو لے کر دھمکیاں دی جا رہی تھی، ہزر نے اس سے اتنی بڑی بات چھپائی، لیکن شارف اور سارم ساری بات جانتے تھے، مطلب کہ وہ ہزر کے لیے اس سے زیادہ قابل یقین تھے۔ اس بات کے لیے ہزر کو سزا تو ملنا بنتی ہی تھی جو لیلا نے دے کر اپنا فرض